الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہماری بستی میں رہنے والے آج بھی رات سوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری انہی لوگوں میں سے اور ہماری انہی بستی میں سے چن کر ہمیں یہاں بٹھایا. بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھو سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 1000 سال. کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 یا 365. لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ جاگنے کی رات. آدمی 360 دن جاگے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ جو راتیں ہیں یہ عبادت کی رات ہیں، اور یہ جو راتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہیں. تحفے بار بار نہیں ملتے، تحفے ایک ہی بار ملتا. شادی بار بار ہوتی کیا؟ شادی ایک ہی بار ہوتی. جو بار بار شادی کرتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ سب کو معلوم، ششورا بولتے نہیں. تو تحفے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار نہیں ملتے، بہت کم ملتے ہیں. اب جو ان تحفوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے. اب جو ان تحفوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بد نصیب ہے. تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اب جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے، جو لوگ دیکھنے آئے تھے ذرا کیا ہے کہ دیکھیں گے ذرا، وہ چلے گئے. لیکن جو سننے آئے تھے، عمل کرنے آئے تھے، وہ انشاءاللہ پوری رات موجود رہیں گے. ثواب اسی کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ رات صبح فجر تک ہے. یہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ حتیٰ مطلع فجر، یعنی فجر کب ہوتی سب کو معلوم ہے. تو یہ رات جو ہے وہ فجر تک ہے. اب فجر سے پہلے چلے جانا یا فجر کے وقت جانا؟ سحری کے وقت، فجر کی نماز کا جب وقت سحری کے وقت جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہیں؟ ایک اللہ ہے، لیکن اللہ نے یہاں جمع فرمایا کہ ہم نے. انا بولتے جمع کو، ایک کو نہیں بولتے. انا بولتے ایک کو، انا ایک کو بولتے. ولا انا عابد ما عبدتم، یہ ہے ایک. انا بولے تو ہم نے. انا انزلناہ کہ ہم نے، یعنی دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری ذات، میری صفات، میری شان، میری ذات، میری صفات، میری شان، کہ ہم سب نے مل کر اس رات میں قرآن کو اتارا ہے. تو جس رات میں قرآن اترا وہ رات سب سے افضل ہو گئی. جس رات میں اور جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ بھی سب سے افضل ہو گیا، اور جس عشرے میں قرآن اترا وہ عشرہ بھی سب سے افضل ہو گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا. اب بات ختم ہے. اللہ تعالیٰ کو آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ آگے بول رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم کو پتہ ہے، کیا تم کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ توجہ کے لیے، تو اب ہم سے تو عربی نہیں آتی نا، تو ہم سے عربی نہیں آتی تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جن کو عربی آتی ہے وہ دیکھ کے چونک جاتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا۔ یعنی والد صاحب جب اپنے بیٹے کو ایک بار کوئی بات بتا دے تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے اس بات کو سننا، لیکن اگر کسی بات کو 2 بار بتا دے تو پتہ چلا کہ بیٹا سن نہیں رہا۔ بیٹا اگر سنتا تو 1 بار میں سن جاتا، لیکن انہیں 2 بار کہنے کی ضرورت پڑی، مطلب یہ ہے کہ بیٹا سن نہیں رہا تو اس کو 2 بار بولنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ بولتے ہیں فرشتوں کو، لیکن آگے والروح بھی کہا کہ فرشتے اکیلے نہیں آتے، ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ یعنی آپ یہ غور کریں کہ جبرائیل علیہ السلام کس کے لیے آتے تھے؟ نبیوں کے لیے آتے تھے۔ کس کے لیے؟ نبیوں کے لیے۔ کسی امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، کسی بھی امت کے لیے، صرف نبی کے لیے آتے تھے۔ نبی گئے جبرائیل بھی ختم، نہیں آتے تھے۔ لیکن اب نبی چلے گئے، 1450 سال ہو گئے، 1443 سال ہو گئے نبی کو گئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام اب بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے نہیں ہے؟ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ والروح فیہا بإذن ربہ من کل امر، یہ رات جو ہے بڑی سلامتی والی ہے، بڑی سلام کہ سلامتی والی ہے، خیر والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ رات تھوڑی وقت میں رہتی ہے، آتی پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے کو کوئی بھٹکا دے۔ آگے کیا کہا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح فجر تک رہتی ہے۔ اب اگر میں آپ کو ایسا پوائنٹ بتاتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو روزانہ شب قدر کو حاصل کر سکتے ہو۔ روزانہ چاہتے نہیں؟ روزانہ شب قدر، ہم لوگ پریشان ہیں بھائی شب قدر نہیں ملی تو کب ملنے، کب کیسے ملتی، لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ روزانہ آدمی شب قدر کو پا سکتا ہے۔ کیسا؟ شب قدر میں کوئی آدمی کو ضرور نہیں کہ پوری رات عبادت کرے، پوری رات عبادت کرنا ضرور نہیں ہے، تھوڑا عبادت کر لے۔ تو شب قدر کس طرح ملے گی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک ہے۔ آدمی سو جائے عشاء کے بعد، تاخراتوں میں سو جائے، سونے کے بعد صبح 2 بجے اٹھے، 2 بجے اٹھ کے 4 بجے تک، جب تک سحری کا وقت ختم ہوتا ہے 4:30 بجے تک سحری بھی کر لے، اس کے بعد قرآن بھی پڑھے، دعا بھی کرے اور تہجد کی نماز پڑھے، اس آدمی کو شب قدر مل گئی۔ کتنا آسان ہے۔ ہم لوگ پریشان ہیں، اب اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی کس لیے بیٹھتے؟ شب قدر کی تلاش میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا، حالانکہ حضور کو اعتکاف کرنے کی ضرورت تھی نہیں تھی، وہ تو نماز نہ پڑھتے بھی پھر بھی نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ اعتکاف میں نہ بیٹھتے تو پھر بھی بخشے بخشائے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اعتکاف میں بیٹھنے کی، لیکن پھر بھی حضور اعتکاف میں بیٹھے، حالانکہ حضور کو معلوم نہیں تھا کہ شب قدر کب ہے۔ شروع کے 10 دن بیٹھے حضور، پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ میں 10 دن بیٹھا ہوں لیکن شب قدر مجھے نہیں ملی، اب تم کیا کرو اگلے 10 دن بھی بیٹھو۔ پھر آگے 10 دن بیٹھے، کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن۔ تو پھر حضور نے 20 دن کے بعد پھر فرمایا کہ مجھے شب قدر بھی ملی نہیں، لہٰذا تم اخیر عشرے کا بھی جو ہے اعتکاف کرو، شب قدر اخیر عشرے میں ہے۔ تو حضور نے اس طرح پورے مہینے کا جو ہے اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں۔ آج ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، 360 دن میں سے ہمارے پاس چلو 10 دن بھی اگر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کم سے کم آخر کے جو 5 دن ہیں یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، 5 دن بھی، 1 دن بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرے، کتنا؟ 1 دن صرف 24 گھنٹے، 24 گھنٹے تو ہمارے یوں ہی چلے جاتے سونے میں، اگر کوئی کام کو جا رہے، کام کو نہیں گئے تو 24 گھنٹے یوں ختم ہو جاتے۔ تو حضور نے فرمایا جو آدمی 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے صرف 1 دن کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے، یہ آدمی ہے جہنم میں، جہنم کو اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا دور آسمان اور زمین کو 3 مرتبہ کیا جائے۔ 1 مرتبہ کتنا بڑا ہے؟ تو 3 مرتبہ جتنا آسمان رہتا ہے، 1 دن کا اعتکاف ہے اتنا۔ تو ہم لوگ یہ عہد کریں کہ کم سے کم میں 1 دن کا تو اعتکاف بیٹھوں گا۔ میں بار بار بتاتا ہوں، لوگ بولتے ہیں بار بار کہیں کو بتا رہے ایک بات، بھئی ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے بار بار بتا رہے۔ جن کو محبت رہتی وہ بتاتے بار بار، جن کو محبت نہیں ہوتی ایک بات بتا کے ختم کر رہے ہو، عمل کرو نہ کو ہمیں کیا کرنے کا ہے۔ لیکن جن کو محبت رہتی، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے، ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والے جیسے یہاں سب ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی ہم لوگ سب جنت میں جائیں گے ایک ساتھ، انشاءاللہ جائیں گے۔ تو حضور کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں،
اور آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے نے کہا، بس ایک ہی 1000 قید نہیں لگائی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف، خیر بولتے بہت زیادہ تھا کہ یہ جو ہے رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے۔ اچھا حضور نے 1000 کیوں کہا، یعنی اللہ نے وہ 1000 کیوں کہا؟ اگر اللہ چاہتے تو 1000 2000 4000 5000 بولتے تھے، یہ کیوں کہا؟ دیکھو 4 نبی ایسے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 4 نبی۔ یہ 4 نبی ایسے ہیں کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے کہ پلک بھی جھپکا نہیں، پلک بولتے نا پلک جھپکنا، تو پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوئے، یعنی 80 سال تک کنٹینیو عبادت کرے۔ جب حضور نے صحابہ کو یہ بتایا، اب صحابہ کو تو نہیں معلوم تھا نا، اب بہت سے لوگ یہاں بھی نہیں معلوم، میں بتایا تو معلوم ہوا، تو ایسے ہی صحابہ کو نہیں معلوم تھا۔ جب حضور نے بتایا کہ 4 نبی ایسے تھے جنہوں نے 80 سال عبادت کی ہے، تو صحابہ تو حیران ہو گئے، یا رسول اللہ انہوں نے 80 سال عبادت کی، یہاں ہم لوگوں کی عمر ہی 80 سال نہیں ہو رہی، 60 سال بولے تو مر جا رہے، 50 سال اب تو 20 سال کے بھی مر جا رہے نہیں، تو ان لوگوں کی عمر اتنی تھی، اب ہماری عمر تو 50-60 سال ہے، تو ہم لوگ تو عبادت نہیں کر سکتے نا اس طرح، کیونکہ 80 سال سے پہلے اگر 80 سال بھی مان لے اس کی عمر ہے، تو 20 سال 25 سال کے بچے شادی ہو رہی ہیں، شادی ہونے کے بعد انہیں 1 مہینے گھر سے نہیں نکلتا، اور پھر 2-4 سال تک بیوی کے پلو سے بن جاتا ہے، اور پھر 10-5 سال اس کی ویسی جاتی، لڑائی میں جھگڑے میں، اتنے لڑائی جھگڑے میں جاتی ہے، انہیں بڑھاپا آ جاتا، لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتی، کہہ کو بولا تو لو میرج کر لیا، اس لیے نہیں کرتا تو سکھ پاتا تھا، چین سے رہتا تھا، خیر وہ دوسری بات ہے، دوسری تب موضوع چلا جائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ 4 نبی ایسے ہیں کہ انہوں نے 80 سال عبادت کی ہے، تو صحابہ کو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم لوگ سوچتے کیسا بھی پیسہ بن جانا، لیکن صحابہ پیسے کے بارے میں نہیں، صحابہ عبادت کے بارے میں سوچتے تھے۔ اب صحابہ کو غم ہوا، یعنی صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، تو اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اس پوری صورت کو نازل فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر اس رات میں کوئی آدمی 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے تو ایسا ہے جیسا کہ 80 سال تک سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ اگر اس رات میں کوئی آدمی کسی کو 100 روپے دے دے تو ایسا ہے جیسا کہ 80 سال تک 100 روپے دیا ہی نہیں۔ اگر اس رات میں کوئی آدمی صرف قرآن کا 1 رکوع 2 رکوع پڑھ لے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے 80 سال تک جو ہے قرآن کو پڑھا ہے۔ کسی کی مدد کرتے تو ایسا ہے کہ 80 سال تک کسی نے کسی کی مدد کی ہے۔ تو ہم لوگ خاص کر کے ان راتوں میں، اور یہ رات بھی حضور نے پہچان ہی بچائی، پہچان بھی حضور نے بتائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے فرمایا تھا آج شب قدر ہے، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ آج شب قدر ہے، جب حضور اعتکاف یعنی مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مٹی کیچڑ لگی ہوئی تھی، آج بھی بارش ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی وہ رات بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم، آج ٹھنڈی ہے گرم ہے، ہاں تو مل گئی شب قدر۔ تو اب ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں شب قدر سے فائدہ اٹھانا ہے، عبادت کر کر آئے خالی اور ادھر ادھر کی باتیں کرے، فون دیکھ لیے، گیم کھیل لیے اور ادھر بات کر کے چلے گئے، یہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بیان کرنا بھی عبادت نہیں ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تھوڑی بات سمجھا دینا کہ اس رات میں کیا کیا کرنا ہے اتنا ہی۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بیان سن لے بھائی 1 گھنٹہ مرسا کے بیان سن لے، جا کے سو جاتا ہوں، بیان کرنا عبادت نہیں ہے۔ اور ہم لوگ کیا سوچتے کہ جو شب قدر ہے وہ ایک ہی رات ہے 27ویں، سوچتے نا ہم لوگ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29، یہ 5 راتیں ہیں شب قدر کی، انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو اس رات کو کس طرح پانا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، صبح میں 1 گھنٹہ عبادت کرے، رات مل گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب شب قدر 5 رات میں ہے تو ہم لوگ 27ویں رات کو کائی کو جمع ہوتے، اور ہندوستان پاکستان پورے بر صغیر میں جو ہے وہ 27 کو جمع ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں ان کو شب قدر کے بارے میں نہیں معلوم، تو علماء یہ طے کرے کہ بھائی ان 5 راتوں میں سے ایک رات میں جمع ہو جائیں گے، لوگوں کو بتا دیں گے بس اتنے سے۔ یہ سمجھنا نہیں کہ شب قدر جو 27 میں ہے یہ سمجھ لیا تو پھر 21 میں ہو گئے تو کیا کرتے ہیں۔ اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے، اس میں حکمت ہے۔ کئی کو مان لو شب قدر 21ویں رات میں ہے اور 21ویں رات کو کوئی آدمی سفر میں ہے تو کیا سوچتا ارے میری تو شب قدر چلی گئی 21 میں، اب میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں عبادت،
یا کوئی آدمی بیمار ہو گیا 21 کے دن، تو آدمی کیا سوچتا، ارے میں تو 21 میں بیمار ہو گیا تھا، اب میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔ یا کوئی آدمی کسی ضروری کام سے چلا گیا، کہیں سوتا رہ گیا، کچھ ایسا ہو گیا، تو وہ کیا سوچتا تھا، ارے 21ویں رات جو تھی شب قدر کی وہ چلی گئی، اب میں کل کی عبادت کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے انہی 5 راتوں میں سے، کہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تم عبادت کر لو، اس کو پالو گے۔ لیکن جب یہ آیت اتری نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جب یہ آیت اتری تھی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس رات کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ رات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جا رہے تھے صحابہ کے پاس کہ مجھے وہ رات کے بارے میں معلوم ہو گیا، میں اس رات کے بارے میں جو ہے صحابہ کو بتاؤں گا۔ تو جب حضور جلدی جلدی جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان، غیر مسلم نہیں، یہ مسلمان لڑ رہے ہیں۔ تو حضور کے زمانے کے مسلمان جب لڑ رہے تھے اور ان کی لڑائی کی وجہ سے حضور یہ بھول گئے، تو اب جو لڑائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب لڑائی جو گھروں میں ہو رہی ہے اس سے آدمی کی یادداشت ختم ہو جاتی، گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی۔ آدمی 50,000 روپے کما رہا، میاں بیوی میں لڑائی ہے تو کبھی برکت نہیں ہوتی۔ آدمی صرف 10,000 کما رہا، میاں بیوی محبت ہے تو برکت ہوتی۔ تو حضور نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو حضور ان کی صلح صفائی میں لگ گئے، بھائی لڑو نہ کو صلح کرے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی اور ان میں صلح کرائے، صلح کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صلح کیسے کرائے؟ اب ہمارے کو معلوم ہے کہ دونوں میں لڑائی ہے، تو ان کے گھر جا کے بولنا بھائی آپ کو سلام بولے انہوں، ان کو بولنا جھوٹ بولنا، یہ اس میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تو ان کو بولنا بھائی آپ کو سلام بولے نا، خوش ہو جاتا، ارے میں سے لڑائی ہی نہیں، سلام بول رہا ہے، اچھا آدمی ہے، نہ کبھی ملتا تو مل لیتا۔ اگر یہ دونوں مل گئے تو اس کو 1 حج کا ثواب ملتا، صلح کرانے کا 1 حج کا ثواب ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان، صلح کراؤ 1 حج کا ثواب پاؤ۔ ایک آدمی 5-10 لاکھ روپے لگا کے جاتا وہاں پر، جب حج کا ثواب مل، جب بھی قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ بھی نہیں معلوم۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ قبول حج ہے، صلح کراؤ۔ تو اسی لیے حضور جا رہے تھے تو آپس میں ان میں لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا 2 مسلمانوں میں، تو حضور نے ان میں صلح کرایا۔ صلح کرانے کے بعد جب چلے تو حضور بھول گئے، حضور بھول گئے۔ اب ہمیں یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑا بہت بری چیز ہے، کہ آدمی اس سے لڑائی جھگڑے سے بچے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا روزہ ہے اور تم سے کوئی لڑائی کرے تو اس کو بول دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا ہوں، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، تم روزے سے نہیں ہے، تم لڑ لو، لیکن میں نہیں لڑ سکتا ہوں۔ تو لڑائی جھگڑا اتنی بری چیز ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا ہمارے گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ اگر میاں بیوی ٹھیک ہے تو اولاد سے لڑائی ہے، اولاد بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، شوہر بھی ٹھیک ہے، تو جب بہو آتی یہ بہو بڑی خطرناک ہے، بھی اس سے لڑائی ہے۔ پھر اگر بہو سے لڑائی ہوئی تو اس کے سسرال والوں سے بھی لڑائی ہے۔ پھر ایک لڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی لڑائی بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں دشمنی پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں دشمنی پھیلنا بہت بڑی بات ہے۔ یہاں صرف 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو بھول گئے۔ تو لڑائی سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ تو اس میں چھپانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ ہم لوگ 5 راتوں میں عبادت کریں، اور اس رات میں جو ہماری نمازیں قضا ہوں گی ان نمازوں کو پڑھیں، جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہے ان نمازوں کو پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ان نمازوں کو لوٹائیں۔ یہی اس رات کی بہت بڑی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ 4 نبی ایسے ہیں، تو اسی وقت حضور نے فرمایا کہ ایک بزرگ ایسے تھے جن کا نام شمعون ہے، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے 1000 مہینے تک اپنے گھوڑے سے نیچے قدم نہیں رکھا، 1000 مہینے تک گھوڑے سے قدم نیچے نہیں رکھا۔ وہ بزرگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، جو دشمن تھے، جو کفار تھے، مشرک تھے، ان سے جہاد کرتے تھے، کفار و مشرک سے جہاد کرتے تھے، اور 1000 مہینے تک جو ہے اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے۔ اب مشرک جو ہے پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیسا آدمی ہے، پورے دن رات جہاد کرتے تھے، وہ قتل عام، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کو قتل۔ اب لوگ جو عیسائی تھے پریشان ہو گئے، عیسائیوں نے کہا کہ اس کو کس طرح قابو میں کرنے کا ہے، تو اس کی بیوی کو بہکائے کہ اس کے ساتھ تو رہتی ہے نا، تجھے کیا ملا آج تک؟ انہوں نے کہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ آج کل بھی یہ حال ہے، بیوی کو کتنا بھی لا کے تو انہیں وہ بولتی میرے لیے آج تک تم کرے کیا، اور بہت سی بیوی بولتی کہ تمہارے کو میں سے محبت ہی نہیں ہے۔ اگر محبت نہیں تو یہ بچے کا کو ہے بھائی، نہیں آدمی سوچے محبت نہیں ہے تو بچے ہو گئے، گھر بنا دیا، رہ رہے آ رہے جا رہے، پھر یہ کیا ہے، پھر یہ کیا دشمنی میں ہو گئے بچے؟ دشمنی کے بچے پیدا ہوتے نہیں ہوتے، محبت سے ہوتے۔ تو یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ تو یہاں بھی اس عورت نے کیا کہا، ارے مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اتنے دن سے پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا نا، ہم تمہیں ہیرے جواہرات کے جو ہے زیور بنا کے دیں گے،
اور وہ خوش ہو گئے ہیرے زیورات کے ذریعے۔ اب بھی کسی بچے کو بولو نا سونے کا وہ دیتے تو انہیں پہلے بھیگ جاتے۔ تو یہاں کیا بولے کہ ہم تمہیں سونے کے ہیرے جواہرات دیں گے بنا کر، لیکن ہمارا ایک کام کرنے کا ہے۔ انہیں کیا بولی میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، یہ ملے تو کا کیا کرنے کا ہے کہ تمہارے جو شوہر ہیں نا حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی طرح باندھنے کا ہے، بس تم باندھ دو، باقی ہم جانتے، وہ جانے ہم جانے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تو ہو جاتا۔ اب رات کو وہ آئے، سو گئے۔ رات کو جب سو گئے تو انہوں نے رسی لی، رسی سے ان کو باندھ دیا۔ چارپائی پہ سو رہے تھے نا پلنگ پر، تو ایک سے پلنگ پہ باندھ دیا۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ میں بدا ہوا، انہوں نے اللہ اکبر کہا، رسیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ یعنی اللہ سے یہ تعلق تھا، اللہ اکبر کہا، رسیاں ٹوٹ گئی۔ اب بیوی سے کہا بھئی یہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ بیوی نے کہا میں نے باندھا ہے۔ کیوں؟ بیوی بڑی ہوشیار ہے، اس نے کہا کہ لوگ آپ کے جو ہے بہادری کی تعریف کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں آپ بڑے بہادر ہو، جنگجو ہو، آپ جو ہے اتنے لوگوں کو مار دیتا ہو، یہ کر دیتا ہو، تو مجھے یقین نہیں تھا، تو میں نے یقین کی بنا پر باندھ دیا آپ کو تاکہ مجھے یقین آ جائے، لیکن اب مجھے یقین آ گیا کہ آپ واقعی میں بہادر ہو۔ تو انہیں بھی عیسائیوں کو جا کے بتائی، ارے میں رسی سے باندھی، رسی توڑ دیا بھائی وہ۔ تو عیسائی کیا رسی نہیں، رسی توڑ دیتا، زنجیر دیے لوہے کی کہ یہ زنجیر لے کے جاؤ، آج رات اس سے باندھو۔ تو رات میں سو گئے، زنجیر سے باندھ دی۔ اب زنجیر سے باندھی، صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا، زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اب یہ حیران ہو گئی۔ اب انہوں نے پھر پوچھے بیوی کو، تو انہیں کیا سوچی وہ رسی تھی نا وہ کمزور تھی، ذرا مجھے یقین نہیں آیا، اس لیے میں لوہے کی اس سے باندھی، زنجیر سے، لوہے کی زنجیر سے اس لیے باندھی، اب مجھے پکا یقین آ گیا ہے۔ تو اب یہ عیسائیوں کے پاس پھر سے گئی کہ بھائی وہ تو رسی بھی توڑ دیا، زنجیر بھی توڑ دیا، کیا کرنا؟ تو اب عیسائی بھی حیران ہو گئے۔ تو اس وقت فوراً شیطان آیا انسانی شکل میں، شیطان انسان کی شکل میں آیا، اور اس نے کہا بیوی سے، اس کی بیوی سے کہا، ان کی بیوی سے، تم ایسا کرو جا کے ان سے ذرا پوچھو، تم بہت بہادر ہو لیکن تمہاری کمزوری کیا ہے، ایسی کیا کمزوری ہے کہ جو جس سے تم قابو میں آ سکتے ہو؟ تو بیوی بولی میں تو ایک دم سے نہیں پوچھ سکتی نا، ابھی میں رسی سے باندھی، پھر زنجیر سے باندھی، ابھی نہیں پوچھ سکتی، میں 1 مہینہ ذرا جم کے خدمت کروں گی، 1 مہینے کے بعد پوچھوں گی۔ تو عیسائی بولے بھائی ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد ذرا جم کے پوچھ، جب پوچھ لیتی ہمارے پاس ہے، اس کے بعد سونے چاندی تجھے دے دیتے۔ اب وہ 1 مہینے تک اتنی خدمت کری، اتنی خدمت کری، اتنی خدمت کری کہ وہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آج بھی جو آدمی حد سے زیادہ کر رہا نا، حد سے زیادہ، سمجھ لو اس میں کوئی چوری ہے، حد سے زیادہ نہیں، حد سے زیادہ اگر کوئی آج پیار دکھا رہا، حد سے زیادہ ہمدردی کر رہا، اور جو بول رہا میں چاند تارے بھی توڑ کے لا دیتا ہوں، تو سمجھ لو اس کے ان باتوں میں کوئی راز ہے، انہیں پیچھے سے وہ بولتے نا، انہیں پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ رہا، تو ایسا کچھ تو بھی کرنا چاہ رہا ہے نا۔ تو 1 مہینے تک بہت خدمت کری، تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے۔ جب ان کو بعد میں سمجھ میں، جب ان کو ان سے محبت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ تم تو بہت اچھی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ ایسی بیوی ہر کسی کو دے۔ جب ان پہ یقین ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے میں رسی سے اس دن باندھی تھی، اب ٹوٹ گئی، زنجیر سے باندھی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، لیکن آپ کی ایسی کیا کمزوری ہے جس سے آپ قابو آ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک راز ہے، لیکن جب تو نے میری اتنی خدمت کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں تجھ سے زیادہ مجھے کوئی محبت نہیں کرتا، اس لیے میں راز کی بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو ان کے جو بال تھے نا، اتنے لمبے بال تھے کہ جو نیچے گرنے کے بعد بھی اتنے لمبے پیچھے سے گھسٹ کے آتے تھے، اتنے لمبے بال تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے امتی تھے، تو ان کے یہاں پر اتنے لمبے بال رکھنا جائز تھا، یہ امت میں اتنے لمبے بال رکھنا جائز نہیں ہے، یہ امت میں کان کی لو تک یا کندھے تک، کندھے سے نیچے اگر ذرہ بھی آ گیا تو بال رکھنا حرام ہے، جیسا زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ایسے ہی کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے۔ اب ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے آپ سب کو معلوم ہے، بول دیتا ہوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لمبے لمبے بال رہتے ہیں ان کے، پہلے ان کو یہ بولنا جا کر یہ کس حدیث سے ثابت ہے یہاں تک بال رکھنا؟ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے حضور کی، ہم دکھائیں گے حدیث ان کو، اگر وہ نکا بولے تو ہمارے پاس لے کے ہم انشاءاللہ حدیث دکھائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صرف کان کی لو یا کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس سے نیچے آ گئے تو حرام ہے بال رکھنا، آدمی کے لیے، عورت کے لیے نہیں، کبھی عورت کے بالیں بھی کٹا دیں، عورت کے لیے رکھنا ہی ہے، عورت کے لیے بال کٹانا نہیں، چھوٹے چھوٹے بال عورت نہیں کٹا سکتی، عورت کو چھوٹے چھوٹے بال کرانا، گنجا ہو جانا، گھنڈ ہو جانا، یہ بھی حرام ہے، عورت کو جیسا بال آ رہا ہے ایسا چھوڑ دینا۔ آج کل تو ہمارے وہ غیر مسلم جاتے نا تروپتی بالاجی، انہیں گھنڈو ہو کہتے، یہ مسلمان بچی بھی ہماری بیچاری جگہ پہ جا کے گھنڈو ہو کہتے، اور پھر وہ بالوں کو بیچتے، اور بالوں کی جو بیچنا ہے اور ان کی بالوں کی جو تجارت کرنا ہے یہ بھی حرام ناجائز ہے، مسلمان بالوں کی تجارت نہیں کر سکتا، کیونکہ بال خوبصورتی کے لیے ہے، اگر کسی عورت کو گنجا کرے تو کوئی اس سے شادی کرتا۔ تو ابھی فی الحال میں کہیں ایک جگہ میں نام بتانا نہیں چاہتا، تو ایک جگہ ایسا ہوا
بچے کی رشتہ طے ہو گیا بچے کا، تو والد صاحب رشتہ طے کر دیا، سب کچھ ہو گیا، تو رشتہ طے ہونے کے بعد، رسم ہونے کے بعد وہ فوٹو بچی کو بتائے۔ اب وہاں پر ایسی رسم نہیں ہوتی ہمارے یہاں جیسا رسم ہوتی ہے، سامنے بیٹھتے کھلاتے، وہاں ایسا نہیں، وہاں کوئی بھی نہیں آتے، دلہا آتا ہی نہیں۔ دلہا اگر آئے گا بیوی کے بعد تو صرف شادی کے دن ہی، اس سے پہلے نہیں۔ اب یہاں تو بے حیائی ہو جا رہی ہے، انہیں سامنے بیٹھ رہے ہیں، کھلا رہے، انہیں کھلا رہے، پورے بے حیا ہو رہی، پہلے ہی سب کچھ دیکھ لیا تو بعد میں کیا کرتے بھائی؟ اس لیے انہیں تڑپتا رہنا، یہ بھی تڑپتے رہنا، جب اچانک سے ملیں گے تو ایک دم محبت ہو جائے گی۔ جب پہلے ہی دیکھ لیے، فونوں پہ بات ہوگی، سب کچھ ہو گیا، آپ سب محبت ختم ہو گئی، پھر 2 مہینے کے بعد لڑے ختم۔ تو اب شادی طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب بچے کا فوٹو بتائے تو بچوں کو داڑھی تھی، بچے کو داڑھی تھی، میں داڑھی سے شادی نہیں کرتا ہوں، داڑھی والے سے۔ بچی ناراض ہو گئی، میں داڑھی والے سے شادی نہیں کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے کو بغیر داڑھی کا ہی چھوڑنا، میں داڑھی کا نہیں۔ اب وہ اس کے والد صاحب جو تھے کافی سمجھایا بچی کو، یہ کیسا ہوا، یہ کالج میں پڑھانے کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ کیا داڑھی والے کو بچے نہیں ہو رہے، کیا زیادہ ہو رہے، داڑھی والوں کو زیادہ ہے، تو یہ کالج میں پڑھانے کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو بچی کیا بولی، میں شادی نہیں کرتی ہوں، میں اس سے شادی نہیں کرتا ہوں۔ اب والد صاحب بچی کو سمجھایا تو نہیں سمجھے بچی، میں ہرگز شادی نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں، ان کے والد صاحب ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، وہ ہمارے جاننے والے مفتی صاحب کو تو بتا رہے تھے مجھے، تو مفتی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری بچی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ داڑھی کٹانا، تو شادی کرتی نہیں تو نہیں کرتی۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جائے کہ داڑھی کٹا لیتا، میں بولتا ہوں 100%، لیکن ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے، انہیں داڑھی کٹاتا میں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، انہیں کچھ بھی نہیں بولتا، لیکن ایک شرط ہے، کیا؟ انہیں ادھر داڑھی کٹاتا، ادھر تمہاری بچی کو بولے گھنڈو ہو جائے۔ بھائی ان کی شرط یہ ہے نا، انہوں تمہاری شرط مانتے، تم بھی ان کی شرط مانو، ہے ایسا کیسے گھنڈی ہو جاتی؟ جب وہ گھنڈی نہیں ہو سکتی تو یہ بھی داڑھی نہیں کٹا سکتا۔ پھر ان کا مسئلہ سمجھ میں آیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ تو یہ امت میں اتنے لمبے بال رکھنا جائز نہیں ہے، سر کے بال کان کی لو تک یا کندھے تک، بس کندھے سے نیچے جا رہے تو حرام ناجائز ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا آدمی جو یہاں تک بال رکھتا ہے آدمی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حضور کے خلاف چل رہا ہے۔ جو بات حضور نے فرما دی، حضور کی بات ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے لیکن حضور کی بات ختم نہیں ہو سکتی، حضور نے فرما دیا تو بس۔ لیکن یہ جو تھے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ امت کے بنی اسرائیل کے امتی تھے، اس امت میں اتنے لمبے بال رکھنا جائز تھا، تو ان کے بال اتنے لمبے تھے، تو انہوں نے کہا میری کمزوری یہ ہے کہ اگر مجھے ان بالوں سے باندھ دیا جائے تو میں کھول نہیں سکتا ہوں، اگر مجھے بالوں سے باندھ لیا جائے تو میں کھول نہیں سکتا ہوں۔ بیوی کو معلوم ہو گیا، تو بیوی تو خدمت اس لیے کر رہی تھی نا، آج کل بھی کوئی بیوی زیادہ خدمت کر رہی نا، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے، تو سمجھ لینا کوئی راز ہے بھائی۔ جیسا پہلے تھا نارمل ایسے رہے تو ٹھیک ہے، زیادہ آور ہو جائے تو خود پتہ لگا لینا تم۔ تو اب رات میں سو گئے، اب ان کو معلوم ہو گیا، تو بیوی رات میں اٹھی اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دی، ہاتھ باندھ دیے، پیروں سے باندھ دیے۔ صبح اٹھے تو یہ ان کی کمزوری تھی، تو اب اللہ اکبر کہیں سے بھی نہیں کھلتا نا، یہ راز تھا، اور یہ اللہ کا ان کے درمیان راز تھا، لیکن انہوں نے راز کھول دیا۔ اب صبح اٹھے تو اللہ اکبر کہا نہیں کھل رہے، تو جب نہیں کھلے تو اس نے فوراً عیسائیوں کو بلا لیا، بھائی آ جاؤ، تو بن گئے۔ اب یہ عیسائی ان کو اٹھا کر لے گئے، اپنے جو ان کا گھر تھا، جو بھی کچھ تھا چرچ تھا، وہاں لے گئے، اور وہاں لے جا کر ان کو جو ہے ایسا ہی ٹھہرا دیا۔ ٹھہرانے کے بعد ان کے کان کاٹے پہلے، اور پھر ان کی آنکھیں نکالی، پھر ان کی ناک کاٹی، پھر زبان کو ایسے باہر پکڑی جیسے زبان کو کاٹنے لگے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کوئی میں لاوارث ہوں، کیا تو میرا نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں؟ کیا آپ میرے نہیں ہو؟ کہ میں لاوارث تھوڑی ہوں؟ جب تک آپ ہو مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی، ناک کٹ گئی، زبان کی باری آئی تو کیا کہا، یا اللہ میں لاوارث ہوں، کیا میں جو جہاد کرتا تھا تیرے واسطے نہیں کرتا تھا؟ کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہے؟ اگر تم مجھ سے راضی نہیں ہے پھر تو کوئی بات نہیں، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میری مدد فرما۔ تو فوراً جس چرچ کے اندر وہ موجود تھے، وہ چرچ کی چھت گری۔ جب چھت گری تو ان سب کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر گری، سب مر گئے، یہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ پھر اللہ اکبر کہا تو کھل گئے، اور ان کی بیوی بھاگ کر آئی کہ اب تک تو کام ہو گیا ہوں گا، سونے چاندی لینے آئی۔ تو اب سونا چاندی انہوں نے باہر رکھا ہوا تھا، اس نے سونا چاندی پورا پھیر لیا، بھاگ گئے تو انہیں زندہ ہے، دیکھ کے حیران ہو گئی کیا ہے۔ تو جب ان کے سامنے آئی تو بیوی کو نیچے سے جلنی شروع ہوئی، نیچے سے آگ جلنی شروع ہوئی، پہلے پاؤں جلے، جو پاؤں میں پازاب پہنے ہوئے تھے وہ جلے، پھر جلدی یہاں تک آئی۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شوہر تھے، ان سے کہنے لگے مجھے میرے لیے بھی دعا کرو، جس طرح آپ بچ کے میں بھی بچ جاؤں گا۔ نہیں، تیرے لیے دعا نہیں ہے، اگر تجھے دعا کرانی ہے تو ان زیورات سے دعا کرا، یہ عیسائیوں سے دعا کرا،
जिस चीज़ के ऊपर तूने सौदा करा था उन चीज़ों से दुआ करा, मुझसे क्यों दुआ करा थी, जल्दी जल्दी पूरी जल गई। तो ये वो बुज़ुर्ग थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इनको आँखें भी दी, इनको ज़बान भी दी, इनको होंठ भी दिए, इनको कान भी दिए, पूरे सही सलामत और पहले से ज़्यादा बेहतर आँखें दी। तो ये वो बुज़ुर्ग थे जिन बुज़ुर्ग ने 1000 महीने तक अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जो है जंग की है 1000 महीने तक। तो इन्हीं के इवज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि इस एक रात में आदमी इबादत करेगा तो 1000 महीने से भी ज़्यादा बेहतर है। जब सहाबा ने इस बात को चुना, सहाबा को गम हुआ कि उन्होंने इतनी इबादत की, हम कैसे इबादत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तोहफ़ा दे दिया हमें कि 83 साल 1000 महीने के 83 ईयर्स 4 महीने बनते हैं। तो आदमी सिर्फ एक रात, अब ये एक रात कितनी बड़ी है, 5-6 घंटे ही रहते। 12 बजे अगर ख़त्म हुआ दुआ कराए तो 12 से 4 बजे तक 4 घंटे रहते। अगर वो 4 घंटे भी हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला के लिए नहीं है तो हम लोग मुसलमान नहीं, हम लोग तो मुनाफिक हैं। मुनाफिक जो थे वो इबादत से दूर भागते थे वो टाइम पे, और ये टाइम पे भी। और हुज़ूर ने क्या फरमाया, मैं तुम्हें मुनाफिक की पहचान बताता हूँ। मैंने कई मरतबा ये बात बताई, आज ही बताता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें मुनाफिक की पहचान बताता हूँ। किसकी? मुनाफिक की। अल्लाह करे ये बात हमारी समझ में आ जाए। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई तो हमारी मस्जिदें आज ही फुल हो जाएंगी। और मुनाफिक के लिए जन्नत नहीं है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। मुनाफिक तो झूठा है, मुनाफिक के लिए जन्नत नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि मुनाफिक की तो मैं दो अलामत बताता हूँ। मुनाफिक की 2 अलामत। जो आदमी फ़जर और इशा में मस्जिद में मौजूद नहीं है वो आदमी मुनाफिक है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, खुदा की कसम मेरे अल्फाज नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो आदमी फ़जर और इशा की नमाज़ नहीं पढ़ रहा जमात के साथ, चाहे घर में पढ़ रहा वो अलग बात है, अगर मस्जिद में नहीं पढ़ रहा जमात के साथ फ़जर और इशा में, यह आदमी मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब हम लोग इस हदीस से अपने ऊपर गौर कर सकते हैं, मैं मुसलमानों के मुनाफिक हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो पहचानते हैं आप। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी थे, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। क्या? हुज़ैफ़ा बिन यमान, कितना खूबसूरत नाम है। हम अपने बच्चों के ये नाम रखें। हम लोग बोलते कोई नया नाम बताओ साहब, ये नाम तो हमारी बस्ती में पुराना है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सहाबा के जैसा बने, तो उनके नाम पे अपना नाम रखे तो असर आता। तो क्या नाम था? हुज़ैफ़ा बिन यमान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक लिस्ट बना कर दी हुई थी कि मदीने में मुनाफिक कौन है। यानी ये वो लोग थे जो हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने बता दिया ये लोग मुनाफिक है। इन लोगों की सिर्फ ज़बान पर आपका कलमा है, दिल में इनका कलमा नहीं है। आज हमारे भी ये हाल है, अज़ा हो रही है, हम हमारा क्या करने का है। आज जो हिजाब पर पाबंदी लग रही है, मुसलमानों पर जितना जुल्म हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि एक मुसलमान होता है, उसके 4-5 गैर मुस्लिम दोस्त होते हैं, उन्हें कहीं दुकान पर बैठा रहता, अज़ा हो रही है, मैं जाता हूँ, तो गैर मुस्लिम क्या सोचता, ये जो अज़ा हुई है ना शायद थोड़े मुसलमानों के लिए हुई है, इसके लिए अज़ा नहीं हुई है, इसके लिए अज़ा नहीं हुई। थोड़ी बच्ची पर्दा कर रही, आधी से ज़्यादा बच्ची पर्दा नहीं कर रही, तो गैर मुस्लिम क्या सोचता है, शायद थोड़े मुसलमान बच्चों के लिए पर्दा है, सबके लिए पर्दा नहीं है। अगर सबके लिए पर्दा होता तो ये भी पर्दा करती थी। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिस्ट बना कर दी हुई थी कि इस लिस्ट में जिसका नाम है मदीने के अंदर वो आदमी मुनाफिक है। तो उनको दी हुई थी, खामोश, किसी को बताना नहीं, ये खामोश अपने पास रखो। तो हुज़ूर ने बताया था कि इस लिस्ट में जिसका नाम है उसकी नमाज़ जनाजा में तुम शामिल नहीं होना, क्योंकि वो मुनाफिक है, मुनाफिक की नमाज़ जनाजा नहीं है। लेकिन जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है उनकी नमाज़ जनाजा में जाना। लेकिन अभी इन्होंने नाम किसी को बताया नहीं, लेकिन सहाबा को मालूम था कि इनके पास वो लिस्ट है कि ये जिस जनाजे में जाते हैं कि वो आदमी मुनाफिक नहीं है, लेकिन जिसमें नहीं जाते वो आदमी मुनाफिक है। तो सहाबा इनको देखते थे, किसी का इंतकाल हुआ तो इनको देखते थे, इन्हें जा रहे तो सब जाते थे, इन्हें नहीं गए तो ये भी नहीं जाते थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे पूछते थे क्या उस लिस्ट में मेरा नाम है क्या? कौन पूछ रहे हैं? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनके बारे में हुज़ूर ने क्या फरमाया, अगर मेरे उम्र की शान बयान करनी पड़ जाए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 950 साल लेने पड़ेंगे मेरे उम्र की शान बयान करने के लिए। उनकी तारीफ़ और उनकी शान बयान करने के लिए जिब्राइल को 950 साल लेने पड़ेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये उनसे पूछते मेरा नाम है क्या? कहा कि नहीं, मुझे हुज़ूर ने मना किया है, बताना नहीं। तो काफ़ी दिन तक पूछते रहे बताए नहीं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो ये तो नको बताओ, लेकिन ये तो बता दो कि उसमें मैं शामिल तो नहीं हूँ। मेरा नाम तो हुज़ूर ने मना किया है बताने में किसका नाम है, लेकिन सिर्फ ये बता दो कि मैं उसमें शामिल तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम उसमें शामिल नहीं हो। ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں ان الفاظوں کو بنا دیا۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا ہوا الفاظ ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو سورہ بقرہ میں ان کے زبان سے نکلا ہوا۔ لیکن قرآن میں ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، لیکن یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زبان سے بولے، اللہ نے ان الفاظوں کو قرآن میں فٹ کر دیا۔ یہ کیا کریں کہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ اور ہم لوگ غور کر سکتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دو آدمی جو ان دو نمازوں میں موجود نہیں ہے، یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی منافق ہے۔ تو ہم لوگ غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، رمضان میں بھی مسلمان روزے نہیں رکھ رہے، رمضان میں بھی مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے، رمضان میں بھی مسلمان تراویح نہیں پڑھ رہے۔ حالانکہ رمضان کا روزہ وہ ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے پہری سحری کے لیے ایسا لقمہ توڑا اور لقمہ بھی حلق میں گیا نہیں، لیکن اس نے اس ارادے سے لقمہ توڑا ہے کہ میں اس لقمے کو کھاؤں گا تو روزہ رکھوں گا، اس لقمہ حلق میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ بتاؤ اور کیا چاہیے، سارے گناہ معاف۔ لیکن آج کل مسلمان بہانے لگا تھا، مجھ سے نہیں ہوتا بھائی، حالانکہ اتنا موٹا تندرست ہے، اس کو کاٹے تو پوری بستی کی دعوت کر سکتے، لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے نا۔ روزہ اللہ کے لیے ہے بھائی، مول صاحب کے لیے روزہ لینی ہے، مفتی صاحب کے لیے یا پڑوسی کے لیے جھوٹ بولتے ہاں میں روزے سے ہوں، حالانکہ روزے سے نہیں ہے۔ ہر چیز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، قرآن میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اگر میں یہاں قرآن لے کے گھنٹہ پڑھا تو ریا ہو سکتی ہے، بھائی لوگوں کو دکھانے کے واسطے پڑھ رہا، اب یہاں نیت باندھ لیا گھنٹہ تک نماز پڑھ رہا تو لوگ کیا سوچتے ہیں بھائی دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں گا، لیکن روزہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ روزے کا معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے۔ گھر میں موجود ہوں میں، کوئی بھی نہیں ہے، فریج کھولا ٹھنڈا پانی پی سکتا ہوں لیکن پیرا نہیں۔ دیکھو آپ کو یاد ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب بنایا ہاتھوں سے، تو فرشتوں نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کئی کو بنا رہے، ان کو بنانے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا میں جائیں گے تو آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اللہ بھی ذرا سیکنڈوں کے لیے مایوس ہو گئے تھے، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا۔ لیکن اب جب آدمی روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک کھاتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھ میری محبت میں نہیں کھا رہا ہوں، تم بولے تھے نا، تو فرشتے بولتے ہیں یا اللہ آپ بہتر جانتے ہو، ہم لوگ نہیں جانتے تھے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اپنے اس بندے پر جو آدمی روزہ رکھ رہا رمضان میں۔ اور حضور نے تو فرمایا کہ اس آدمی کو دو خوشی ملیں گی، ایک دنیا میں جو افطاری کرتا، کیا خوشی رہتی افطاری کی، پانی ملے تو بھسے بھائی میرے کو، کیا خوشی رہتی، خوشی رہتی تبھی تو اتنی ساری چیزیں رہتی۔ اچھا غیر رمضان کی تھی، غیر رمضان میں جیسا اب جنوری فروری مارچ اپریل ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ محرم ہے، کبھی اتنے آئٹم لاتے گھر میں، بیوی بولے تو بھی نہیں لاتے بھائی، پیسے نہیں ہے جیب میں، لیکن رمضان میں خود سے لاتا، کئی کو بولے تو اس کو خوشی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو دو خوشی ملتی ہے کہ افطار کے وقت کیا خوشی رہتی، افطار کے وقت، لیکن یہ خوشی اس کو رہتی جو روزے سے ہے، جو روزہ نہیں ہے اس کو کئی خوشی بھائی نا بیچ کھا گیا نا، اب کیا کھاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی کو ایک خوشی دنیا میں جو افطار کرے گا اور دوسری خوشی قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دے سکتے، اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، کہا کہ میں دیکھتا ہوں یا اللہ، میں دیکھتا ہوں، کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے میں دیکھتا ہوں۔ اللہ نے تھوڑی ترجیح دل ڈالی، بے ہوش ہو گئے، اور ان کے ساتھ 40 آدمی تو وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ دو خوشی ہے، افطار کے بعد جو خوشی ملتی ہے، دوسری خوشی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، کتنی بڑی خوشی۔ اور فرمایا یہ مچھلیاں، پرندے، چرندے، چونٹیاں، یہ بھی استغفار یعنی دعائے مغفرت اس کے لیے روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، حالانکہ یہ تو معصوم ہے۔ اور یہ فرشتے اور مچھلیاں جس کے لیے دعا کر دے، مچھلیاں جس کے لیے دعا کر دے، وہ آدمی جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا جس آدمی کے لیے جو ہے مچھلیاں تک دعا کر رہی ہیں۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں آدمی کتے کو، بلی کو نہ مارے، چونٹیوں کو نہ مارے، شکار نہ کرے، کیونکہ یہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے رمضان میں کسی کو نہ مارے۔ کتا بھونک رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، اس کو ڈرا دے خالی، ایسا نہیں روڈ لے کے اس کی ٹانگیں توڑ دی کتے کی، ایسا نہیں۔ رمضان میں کچھ نہ بولے، کیونکہ یہ اگر بھونک رہا ہے تو اس کے بھونکنے میں بھی دعا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے بھائی، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ خوشی، دو خوشی اس کو ملیں گی جو روزہ دار ہوگا۔ تو روزہ دار جب لقمہ توڑتا ہے، لقمہ توڑنے سے پہلے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کیا چاہیے اس کو؟ گناہ معاف ہو گئے نا، بس ہے، تو اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں ان باتوں پر بھروسہ نہیں ہے،
ہمیں ان باتوں پر اگر بھروسہ ہوتا اور ان باتوں پر یقین ہوتا تو ہم لوگ ضرور عمل کرتے ان باتوں پر. لیکن بھروسہ یقین ہوگا جبھی تو. جب بھروسہ یقین نہیں ہے تو بولتے رہتے. ان کا بولنے کا کام ہے بھائی. بہت سے لوگ تو بولتے ہیں ان کو پیسے ملتے جی بولنے کے. استغفر اللہ. لوگ سوچیے یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ تو رسول اللہ کی باتیں, کتاب ہمارے پاس موجود ہے. تو رمضان مبارک میں بھی بہت سے لوگ ایسے رمضان کے روزے نہ رکھ رہے, چھوڑ دیے. رمضان کے روزے چھوڑ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے, آپ سب کو معلوم ہے. تو جب معراج پر گئے تو حضور نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, پاؤں اوپر سر نیچے, اور فرشتوں کے پاس 2 لمبے لمبے چھرے ہیں, ایک یہاں سے کاٹتا ایک یہاں سے کاٹتا. تو حضور نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. تو لوگ ڈر جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھل جاتے, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے. لیکن جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہا, اس کے لیے رمضان میں بھی جہنم کے دروازے کھلے ہوئے. اس کے لیے بند نہیں ہوئے. رمضان کے دروازے, جہنم کے دروازے بند ہوئے, لیکن یہ روزہ داروں کے لیے بند ہوئے. لیکن جو آدمی رمضان میں بھی نافرمانی کر رہا, اس کے لیے بند نہیں ہوئے بھائی. اس نے تو بند ہوئے کو دروازوں کو کھلوا لیا, بند تھے دروازے لیکن اس نے کھلوا دیا. جیسے ہی ہم نے تراویح کو چھوڑ دیا, حالانکہ تراویح کے سجدوں پر کتنی بڑی وعیدیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے پر جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں خود بھیج رہے ہوں گے. یہاں اگر تھوڑا سا پسینہ آتا تو پریشان ہو جاتے نہیں, لیکن ایک آدمی اپنے پری سے پسینے میں ڈوبا ہوگا تو کیا گرمی ہوگی بھائی. خود سوچ سکتا آدمی کہ کتنی گرمی ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت جب لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور سورج اتنا قریب ہوگا تو یہ اس دن اس درخت کے سامنے آرام سے بیٹھا ہوگا. تو لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون سا درخت ہے؟ یا بولیں گا میں تراویح پڑھانا, میرے تراویح کے ہر سجدے پر ایک درخت لگانا. اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں 10 دن پڑھ لینا میں بہت سارے درخت لگ گئے, اب کیا کو لگانے کا ہے, سوچتے نہیں. اب یہاں ایک آدمی دن میں 100 روپے کمایا, اس میں کیا بولتا میں 100 روپے کما لیتا ہوں بس ہے بھائی, ایسا بولتا نہیں, اور بولتا ہی رہتا, مرے تک اور بولتا رہتا. تو ایسے ہی جنت کے بارے میں سوچنا کہ جتنے زیادہ درخت لگے تو اتنا فائدہ ہے. اور ایک سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا, ایک سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا, اور ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی, 1500 نیکیاں ایک سجدے پر. مطلب نیکیاں یہاں بول رہے ہیں, لیکن یہ قیامت کے دن کے پیسے ہیں. یہاں آدمی کس کی عزت کرتا ہے؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. غریب کو تو یہاں بات نہیں کرتا کوئی. غریب آدمی تو سلام بھی نہیں کرتا, ہلو خاموش نکل جاتے. مالدار ہے تو جھک کے جاتا, منڈے ڈال دیتا پیٹ میں. تو وہاں کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے. تو اب ہمیں وہاں کا مالدار بننا ہے. تو رمضان میں بھی ہم لوگ جو ہے تھوڑے دن ہیں, ہم نہ روزے رکھے صحیح طریقے سے, نہ ہم لوگ تراویح پڑھے صحیح طریقے سے. کم سے کم شب قدر میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں تھوڑی سی. 1000 مہینے 83 سال. اگر عمر بھی نہیں ہے, عمر 60 سال ہے, مر گیا تو قبر میں گیا اور منکر نکیر سوالات کے لیے آ گئے. تو اب اس نے شب قدر کو پا لیا, شب قدر میں عبادت کر لیا, تو منکر نکیر دیکھتے رہیں گے. جیسے خالی پیپر ہے نا, ایسا کھا رہا ہوں بھائی, خالی پیپر ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے نا. کاہے کو نہیں بولا تو انہیں 83 سال عبادت کرا, انہیں 83 سال عبادت کرا, تو پیپر خالی ہے, کچھ ہے اس نے لکھا ہوا, تو کوئی سوال نہیں, ڈائریکٹ جنت میں جاؤ. تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. بیان سے زندگیاں نہیں بدلتی, زندگیاں بدلتی ہیں عبادت کرنے سے, قرآن کو پڑھنے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. دیکھو انا انزلنا, یہ سورت کس کس کو یاد ہے؟ انا انزلنا کس کس کو یاد ہے یہ سورت؟ ہاتھ اٹھا کے بتا. لیلۃ القدر اس میں کتنی بار آیا؟ 3 بار. کتنی بار آیا؟ 3 بار آیا. آج میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ 27 کی جو نائٹ ہے اس میں کئی کو جمع ہوتے, 27 میں رات کو جمع ہو رہے نا, دوسرے میں کئی کو جمع نہیں ہوتے. یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی, ان کی عقل اور ان کی فہم اور فراست کتنی ہے. تو اس میں 3 مرتبہ ہے لیلۃ القدر, اور ایک لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے. کتنے؟ 9 حروف ہے. 9 کو 3 جگہ کرے تو 27. 9 کو اگر 3 جگہ کرے تو 27. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ ہے, اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے اشارے سے سمجھایا ہے, لیکن اس کو ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر 3 بار ہے, اور 3 بار میں 9 بار آیا. 9 بار کو 3 بار کرے تو 27 ہوتے. تو علماء نے اس سے یہ اندازہ کیا ہے, اس سے یہ نصیحت نکالی ہے کہ جب اس الفاظ میں 27 مرتبہ یہ الفاظ ہے
تو ہو سکتا ہے کہ شب قدر وہ جو ہے 27ویں رات ہو۔ یہ ہمارا علماء کا فہم و فراست، ان کی عقل دیکھو، ان کا دماغ دیکھو کتنا ہے۔ تو ہم لوگ اس لیے جمع ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کہا اور 3 مرتبہ 27 مرتبہ ہے، تو وہ 27 مرتبہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس رات میں جو ہے عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 عشرے بتائے ہیں، ایک عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ گیا اس کی مغفرت ہوگی، جس کی مغفرت ہوگی وہ آدمی جہنم سے آزاد ہوگا۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں۔ جو آدمی اللہ کی رحمتوں میں نہیں آیا، اب اللہ کی رحمتوں میں پہلے عشرے میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی اس عشرے میں ایسی عبادت کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے، ایسی تراویح پڑھے، ایسے روزے رکھے جیسا روزے رکھنے کا حق ہے، تراویح پڑھنے کا حق ہے، اب یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں آ گیا۔ اب یہ رحمتوں میں آ گیا تو دوسرے عشرے میں جب یہ اسی طرح عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے، اور دوسرے عشرے میں بھی، پہلے عشرے میں بھی، دونوں عشرے میں خوب عبادت کی اور تیسرے عشرے میں بھی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے جس نے پہلا عشرہ دوسرا عشرہ کچھ نیکیاں جمع کی ہوں تو، لیکن جس نے پہلا عشرہ بھی یوں ہی گوا دیا، دوسرا عشرہ بھی، تو اس آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرے، عذاب سے ڈرے۔ وہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں رمضان المبارک میں بھی کھانا بن رہا، رمضان المبارک میں بھی جس گھر میں کھانا بن رہا، اگر یہ آدمی دن میں 1 کروڑ روپے کما لے بھی تو اس کے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی۔ جس آدمی کے گھر میں کھانا بن رہا، اور حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں لوگ سحری کرتے ہیں، جس گھر میں لوگ روزے ہوتے ہیں، تو وہ گھر دنیا سے جیسا ہم ستاروں کو دیکھتے چمکتے ہیں تو ایسے ہی وہ گھر بھی چمکتے ہیں، اور اس گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کے وقت، آپ نے سنا ہوگا سحری کے وقت جب آدمی سحری کرتا تو اس گھر پر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں جاؤ اس گھر پر رحمتیں نازل فرماؤ، برکتیں نازل فرماؤ، اور اس گھر والوں کی بخشش فرماؤ۔ تو فرشتے آتے ہیں، اب جہاں سحری کر رہے ہیں روزہ دار لوگ موجود ہیں، سحری کے وقت وہ گھر چمکتے ہیں، تو فرشتوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فرشتوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی، ڈائریکٹ جاتے ہیں اس گھر پر رحمتیں فرماتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس گھر میں کے اندر ہماری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے روزوں کو قبول فرمائے، بھئی روزے رکھ رہے ہیں تو وہ گھر میں تھوڑے کمانے والے ہیں، تھوڑے کمانے والے، لیکن برکت ہوتی بہت سے میں کیا ہے صرف بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی نہیں، کوئی روزہ نہ رکھ رہا، کتنا بھی کما لو برکت نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی یہ سوچے میں رمضان میں فل کما لوں، اگر رمضان میں 1 کروڑ روپے کما لے، بنڈی کی حریم لگاتا کیسا سوچتا آدمی کہ آج میرے کو کمانے چاہیے، کھجور بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، ان لوگوں کی سوچ یہ رہتی، کپڑے بیچنے والا، چوڑی بیچنے والا، یہ لوگ کیا سوچتے میں رمضان میں فل کمانے کا ہے، یہاں لوگ عبادت کو ترس رہے ہیں اور یہ لوگ کمانے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ سوچا کہ میں رمضان میں فل کماؤں گا، فل پیسے اکٹھا کروں گا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی پورے سال میں جو ہے اس نے پورے سال سے زیادہ اگر کما لیا ہے تو پورے سال اگر یہ اتنا بھی کمائے گا تو بھی اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، یہ چاہے کتنا بھی کما لے۔ یہ سوچے گا میں 1 مہینہ کما لوں گا، 11 مہینے کھاؤں گا، رمضان کے 1 مہینے ختم ہونے کے بعد آپریشن ہوتا ہے اس کا، پھر پیٹ ٹوٹ جاتا، پھر ایکسیڈنٹ ہوتا، پھر گاڑی خراب ہو جاتی، سارے پیسے ختم، جو رمضان میں پیسے کمائے سارے ختم ہو گئے۔ اس لیے رمضان سے فائدہ اٹھائے۔ رمضان جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود آواز لگا رہے ہیں کہ کون ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کون ہے روزی مانگنے والا جس سے روزی مانگی جائے۔ اب ہم لوگ جو ہے مالداروں کے سامنے جیو نا تھوڑا بھائی، جیو نا تھوڑا، میں غریب ہوں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر ضرورت بتائے، ہر حاجت بتائے اللہ تعالیٰ سے۔ اب ہمارے سامنے یہاں دیکھو بھیک مانگنے والے آتے ہیں، کیسا مانگتے ہیں؟ بیچ جاتے ہیں، ان کا دل بولتا ہے اس کے قدموں میں گر جاؤں، تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں گر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب رو کر گر گڑا کر مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں مسئلے حل کریں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں، کیا دعا کروں؟ میں بولتا ہوں آپ سب کچھ چھوڑ دو، صرف یہ دعا کرو، یہ میرے نبی نے بتائی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ ایک دعا کریں، بس پوری رات یہ دعا کرتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سب کو یاد ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دعا کو کرو شب قدر میں۔ اب چاہیے ہمیں 1 گھنٹے تک یہ دعا کرتے رہیں، 1000 بار یہ دعا کریں گے نا انشاءاللہ۔ چھوٹی دعا ہے، لمبی دعا نہیں ہے، یاد کریں تو 1 منٹ میں یاد ہو جاتی۔ اللہم، اس لیے میں سب کو یاد ہو جائے، بار بار میں نمازوں میں یہ رمضان کی جو دعا ہے یہ کرتا رہتا ہوں تاکہ سب کو یہ دعا یاد ہو جائے۔
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बस इतनी सी दुआ है कि शब क़द्र में हुज़ूर ने फरमाया कि आदमी ये दुआ करे शब क़द्र में। और इस रात में फ़रिश्ते जो हैं वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ उतरते हैं। और इस रात में फ़रिश्तों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास एक झंडा होता है, उस झंडे को बैतुल्लाह के ऊपर लगा देते हैं। कहाँ लगा दें? बैतुल्लाह के ऊपर लगा देते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहीं पर ठहरते हैं और अपने दो परों को खोलते हैं। और उनके दो पर सिर्फ इसी रात में खुलते हैं, पूरे साल नहीं खुलते। दो परों को खोलते हैं और हुज़ूर ने फरमाया कि जो जो उनके दो परों के नीचे आ गया उन तमाम की बख्शिश हो गई। अब इनके परों के नीचे कौन आएगा? जो इस रात में कुछ करेगा तो आएगा। तो ये यहाँ पर होते हैं, अपने परों को खोलते हैं। और जो इनके बाद फ़रिश्ते आ रहे हैं इनके साथ, तो फ़रिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर फैल जाओ। करना क्या है? ये पूछते हैं हज़रत करना क्या है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो आदमी इबादत कर रहा, ठहर कर, बैठ कर, नमाज़ पढ़ रहा, ज़िक्र कर रहा, तस्बीह कर रहा, सलात व तस्बीह जो भी कर रहा, कुरान पढ़ रहा, कुछ भी कर रहा, जो आदमी, औरत, बच्ची जो भी है, जो भी इबादत कर रहे हैं उनके पास जाओ और उनके पास जाकर उनके लिए सलामती की दुआ करो और उनसे मुसाफ़ा करो, उनसे मुसाफ़ा करो। तो फ़रिश्ते उनसे मुसाफ़ा करते हैं। तो हम लोग ये सोचें कि आज मुझे फ़रिश्ते से मुसाफ़ा करना है, आज मुझे फ़रिश्तों से मुसाफ़ा करना है, गर्लफ्रेंड से नहीं, आज हमें फ़रिश्तों से मुसाफ़ा करना है। तो जिससे फ़रिश्ता मुसाफ़ा कर ले उस आदमी के लिए 100% जन्नती होने की गारंटी है। फ़रिश्ते का हाथ जिसको टच हो गया, यहाँ उलमाओं का हाथ टच हो गया तो जहन्नुम में नहीं जा रहा, फ़रिश्ते का हाथ टच हुआ तो फ़रिश्ते मुसाफ़ा करते हैं उनसे, फ़रिश्ते मुसाफ़ा कर रहे हैं फ़रिश्ते। और फ़रिश्ते सलाम करते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाके उनको सलाम करो, सलाम करते। हालांकि किसी उम्मत से फ़रिश्तों ने सलाम नहीं किया, अगर फ़रिश्तों ने सलाम किया है तो सिर्फ़ नबियों से सलाम किया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। सलामुन अला मूसा व हारून, कि हारून और मूसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। यानी ये सलाम किसको हो रहा है? ये सलाम हो रहा है नबियों को। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, नूह अलैहिस्सलाम को सलाम हो, ये नबियों को है। लेकिन यहाँ इस उम्मत की देखो कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि फ़रिश्ते सलाम कर रहे आ रहे हैं, और फ़रिश्ते जिससे सलाम कर लें, मुसाफ़ा कर लें, उसकी मग़फ़िरत हो गई। तो हम लोगों को इरादा ये करना है आज मुझे फ़रिश्तों से सलाम मुसाफ़ा करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कैसे होगा? सो के नहीं, छिछोरेपना करना नहीं। आजकल तो क्या होता, कुछ नौजवान रहते, भाई जगने की रात कब है? भाई वो रात है, जुमरात के दिन है। ओ आज कहाँ हलीम खाएंगे, कहाँ हरीस खाएंगे, कहाँ बिरयानी खाने का है, कौन से होटल में जाने का है, और कहाँ रात गुजारने का है, कौन से ब्रिज पे जाके आवारागर्दी करने का है। ये सब प्लान होते। हालांकि प्लान तो ये होना कौन सी मस्जिद में जाने का है, आज कौन सी मस्जिद में कुरान पढ़ना है, आज कितना कुरान पढ़ना है, आज सलात व तस्बीह की नमाज़ मेरे को 3 बार पढ़ना है। नहीं, हम लोग क्या दुनिया में क्या रहता, इन्हें बिल्डिंग बना लेना, मैं 2 मंजिला बनाता हूँ, इन्हें स्विफ्ट लिया ना, मैं इनोवा लेता हूँ, इनोवा लेना तो मैं और बड़ी गाड़ी लेता हूँ। तो ऐसे ही हमें हिरिस दीन के मामले करना है, दीन के मामले में हिरिस करना है कि मेरा दोस्त रोज़ाना 1 मरतबा सलात व तस्बीह पढ़ता, मैं 2 मरतबा सलात व तस्बीह पढ़ूँगा। मेरा दोस्त रोज़ाना 1 रुकू पढ़ता, मैं 1 पारा पढ़ूँगा। इन चीज़ों में हिरिस करना, ये नहीं कि आज कहाँ रात गुजारने का है, आज जो है मारटपल्ली जाने का है, या वहाँ जाने का, चाय मीनार जाने का, यहाँ जाने का, वहाँ जाने का, ये नहीं। बल्कि मस्जिदों को तय करें, मेरे को मस्जिद में कौन सी इबादत करने की, सिर्फ 5 ही तो रात है, 5 ही रात है, ज़्यादा नहीं है। अगर देखो ये भी हो सकता था कि हुजूर फरमाते हैं कि शब क़द्र को पूरे महीने में तलाश करो, क्या कर लेते हम? कुछ कर ले सकते थे। लेकिन देखो अल्लाह का करम देखो, हुजूर की जो है मोहब्बत देखो हुजूर की, कि सिर्फ 5 रात। एक आदमी क्या अल्लाह की मोहब्बत में 5 रात नहीं जा सकता क्या? या महीने महीने गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में नहीं सो रहा हमारा नौजवान? नहीं मालूम है ना, नहीं सो रहा। अभी की बात है, ये हफ्ते की बात है, एक आदमी यहाँ आए मस्जिद में, मेरे पास उनके आंसू में, उनकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे। तो मेरे को बोले मौलवी साहब बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ? नौजवान बच्चा है, किससे मोहब्बत कर लिया, उन्हें पूरा हाथा काट लिया यहाँ से। ये आदमी मुनाफिक है जो इस आदमी के लिए हाथ काट रहा। भाई ये क्या है? कुछ भी नहीं है, इसको भी नाक आती, ये कान साफ नहीं करो तो इसको भी कान में बदबू होती, वाशरूम नहीं करो तो इसको भी वाशरूम आता। इसकी क्या हकीकत है? इन्हें क्या वाशरूम नहीं करती, इन्हें क्या नहाती नहीं? और लड़कियां, औरतें मर्दों से ज़्यादा गंदी रहती। कहीं को बोले तो जू में हो जाती है बालों, मर्दों को जू नहीं होती, जू है तो घुंड हो जाता है। नहीं, जू हो तो घुंड हो जाता भाई, जू नहीं होती, खास ख़त्म। इन्हें घुंड भी नहीं हो सकती,
تو انہیں بچی کے واسطے اپنے ہاتھیں کاٹ لے رہا. مسلمانوں کا یہ حال ہے. انہیں بول رہا کسی طرح میرے بیٹے کو سمجھاؤ. انہیں آئے تو سمجھاتے نا, انہیں نہیں آ رہا. رمضان میں ایک روزہ نے رکھا, رات بھر دن بھر جاگ رہا, نہیں سو رہا. رمضان میں جس سے محبت ہو جاتی ہے نا آدمی, اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا. اب ہمارے بچے کیسا رات بھر گیم کھیلتے, پب جی کھیلتے, رات بھر گیم کھیلتا, دن بھر گیم کھیلتا, نہیں کاہے کو اس سے محبت ہو گئی. تو جس آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ آدمی جو ہے اس کی طرف اپنی رات کو دن کو خراب کر دیتا ہے. تو ہم لوگ ان چیزوں سے بچے. رمضان میں بھی گرل فرینڈ سے محبت, گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں. لعنت ہے ایسے آدمی پر, لعنت ہے ایسے قوم پر. اور جس قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں, ایسے لوگ پیدا ہو جائیں, اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج مسلمان کائی کو پریشان ہے, ایسے لوگوں کی وجہ سے, ایسی بچوں کی وجہ سے, ایسے بچوں کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. مسلمانوں کو جگہ جگہ مارا جا رہا, ستایا جا رہا, پریشان کیا جا رہا. دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہو رہی. کائی کو بولے تو ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں, ایسے لوگ. اور علماء نے فرمایا کہ دیکھو ایک لفظ ہے آئی لو یو, بولتے نا, یہ بولے تو منہ میں پانی آ جاتا نہیں, بہت دن ہو گئے بول کے کسی کو. تو یہ لفظ جو ہے نا یہ اللہ کے لیے ہے. یعنی ایک آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے, اللہ سے ہونی چاہیے. اس کے بعد حضور سے ہونی چاہیے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا تم مجھے اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں. بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ ہاں یا رسول اللہ بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو انہیں کئی کو بولے, انہیں سچ بولتے تھے. ہم لوگ رہتے تو بھائی کرتا ہوں جان سے محبت, جب جان کی باری تو پیچھے ہٹ جاتا. یہاں لوگ دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے بہت محبت ہے, قرآن ختم ہوتی ہے ہر لوگ خاموش نکل جاتا, 500 روپئے نہیں دینا, اس کو محبت نہیں بولتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا پوچھے کہ جان سے زیادہ محبت؟ نے کہا کہ رسول اللہ جان سے زیادہ محبت نہیں ہے. تو یہ الفاظ سنو, کاش کے الفاظ ہمارے سمجھ میں آ جائیں. تو حضور نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. عمر کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو کہا کہ رسول اللہ ذرا رکیں. انہوں نے آنکھیں بند کی, دل سے بات کری, دل سے کہا, اپنی جان سے کہا کہ اب تو میری نہیں ہے, میری جان اب تو حضور کی ہے. تو حضور سے کہا کہ رسول اللہ اب پھر سے وہ سوال کریں. تو حضور نے کہا کہ اب وہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم لوگ سوچ سکتے ہیں حضور عمر کو فرما رہے ہیں, حضرت عمر کو, کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اب ہم لوگ غور کر سکتے ہیں کیا میرا ایمان مکمل ہے؟ اگر میرا ایمان مکمل ہے تو میری نمازیں کہاں ہیں, میرے روزے کہاں ہیں؟ آدمی کو جس سے محبت رہتی نا اس کے لیے سب کچھ کرتا. اب یہ لفظ ہے جو میں ابھی بولا, لفظ یاد ہے نا, بار بار نہیں بولتے یہ لفظ. تو یہ لفظ حضور نے, علماء نے فرمایا یہ لفظ اللہ کے لیے ہے. اب اگر یہ آدمی یہ لفظ کسی اور کے لیے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو بلاتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں, بلاتے ہیں ان کو, فرماتے ہیں کہ جو اگر اس آدمی کا نام دیکھو کہ میرے نیک لوگوں میں ہے کیا, تو دیکھتے ہیں جلدی جلدی. تو فرشتہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہے, حالانکہ انہیں نماز پڑھ رہا, سب کچھ کر رہا. تو فرشتہ کیا فرماتے ہیں یا اللہ اس کا نام آپ کے نیک بندوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً اس کا نام کاٹ دو, فوراً اس کا نام میرے نیک لوگوں میں سے کاٹ کر بدکار لوگوں میں اس کا نام لکھ دو. تو اگر ہم نے بھی یہ الفاظ کسی کو بولا ہے تو ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہیں میرا نام بدکاروں میں تو نہیں آ گیا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ کسی دوسرے کو بولا ہے, اس کا نام میرے نیک لوگوں میں سے نکال کر بدکار لوگوں میں لکھ دو. اور بات دوسری جگہ چلی جائے گی. تو فرمایا حضور نے جو آدمی جتنی مرتبہ یہ الفاظ کسی کو بولے گا اتنے ہی اس کے بدن کے اندر قیامت کے دن کیل ٹھوکی جائیں گی. کیل, کیا سمجھتے ہیں نا آپ؟ کیل سمجھتے ہیں نا, کیل. تو اس کے بدن کے اندر اتنی ہی کیل ٹھوکی جائیں گی. تو ہم لوگ بچے, ہم لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے, اللہ سے محبت کرنا ہے. اب جس آدمی کو حضور سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, وہ آدمی نمازیں بھی پڑھے گا, وہ آدمی جو ہے زکوٰۃ بھی دے گا, وہ آدمی رمضان کے روزے بھی رکھے گا, وہ آدمی تراویح بھی پڑھے گا. تراویح میرا حکم نہیں ہے بھائی, کسی مول صاحب کا حکم نہیں ہے, یا ان کا حکم ہے ان کا حکم ہے, یہ تو میرے نبی کا حکم ہے. میرے نبی کی بات میرے لیے پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہے. جو میرے نبی نے حکم کر دیا بس مجھے ماننا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو چند تراویح رہ گئی ہیں, چند روزے رہ گئے ہیں. جو اب تک روزے نہیں رکھ سکے ہیں بھائی ہاتھ جڑوا کے ان سے درخواست ہے کہ وہ روزے رکھیں, تراویحوں کو پڑھے. آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں, آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں, مسجدیں.
تو اس رات جبرائیل علیہ السلام جھنڈا لے کر آتے ہیں، جھنڈے کو بیت اللہ شریف پر لگاتے ہیں اور تمام فرشتے جو ہے مسافہ کرتے ہیں۔ تو مسافہ کرنے کے بعد تمام فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر جاتے ہیں۔ جب اوپر جاتے ہیں تو فرشتے جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے مسافہ کر لیا، ان کی بخشش بھی ہو گئی، لیکن میں انہوں کیا پوچھتا ہے مسافہ کر لیا تو مسافہ کرنے کے بعد ان کو کیا ملا، ان لوگوں کو کیا ملا جن سے مسافہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کی جن لوگوں سے آپ نے مسافہ کیا ہے ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بچائے، کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہو جو میں بتانے والا ہوں، ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اگر ان لوگوں میں ہمارا شمار ہے تو آج ہی ہم اس لسٹ سے اپنا نام کٹوا دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے مسافہ کیا، جن سے مسافہ ان کی مغفرت ہو گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مسافہ کرنے کے باوجود بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس میں سب سے پہلا وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس آدمی کی اس رات میں جو ہے کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا والدین کا نافرمان، جس آدمی نے اپنے والدین کے دل کو چھلنی کر دیا، والدین سے نہیں بن رہی، خاموش دوسری جگہ جا کے کرائے پہ گھر رہ کے خاموش رہ جا، لیکن والدین سے مقابلہ نہیں کر، والد صاحب سے بولتے ہیں دیکھو ہماری آپ کی نہیں بن رہی، ہم زیادہ دن یہاں رہے تو میرے کو ڈر ہوتا آگے کچھ تو بھی ہو جاتا ہے، اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسری جگہ رہتا ہوں، آپ بھی خوش میں بھی خوش، یہ کام کرے۔ ایک جگہ لے کے لڑائی ہو رہی، لڑائی جھگڑا ہو رہے تو دیکھو اف لہما، والدین کو آپ اف بھی نہیں بول سکتے۔ والدین اگر نافرمان ہے تو اس رات میں بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہزاروں مرتبہ ان کا واقعہ سنا ہے، ہزاروں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا، حالانکہ یہ صحابی نہیں ہے اویس قرنی، یہ تابعین ہیں۔ صحابی وہ ہوتے ہیں جو حضور کو دیکھتے ہیں، اور جس نے حضور کو چند لمحے کے لیے بھی دیکھ لیا، پوری دنیا کے مسلمان اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور حضور عمر کو فرما رہے ہیں، عمر کو اور علی کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا اویس جس کا نام ہوگا، اس سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرانا۔ یہاں صحابہ موجود ہیں، سوالات صحابہ سے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ایک اویس قرنی آئیں گے، ان سے دعا کرانا۔ تو حج پر آئے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور ان کو پکڑ کر ان سے دعا کرائی کہ آپ امت کے لیے دعا کرو۔ تو صحابہ نے جب پوچھا بعد میں کہ یا رسول اللہ صحابہ موجود ہے، ابوبکر موجود ہے، عمر موجود ہے، اور یہاں کتنے بڑے بڑے ابو ذر غفاری جیسے لوگ موجود ہیں، ان سے کہیں کو دعا کرانا امت کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اگر جھوٹے بھی کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچ مچ میں ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، سچ میں دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اویس قرنی سے فرمائیں گے کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت اتنی کری، آج مجھے تم سے اتنی محبت ہے ماں کی خدمت کرنے کی بنا پر کہ جہنم میں جاؤ اور جتنے لوگوں کا آپ کا دل کرے سب کو لے کے جنت میں جاؤ، ماں کی خدمت پر۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا تو دیکھا کہ ان کی آواز وہاں پر آ رہی ہے، یہاں پر وہ قرآن پڑھ رہے تھے دنیا میں، لیکن ان کی قرآن کی آواز فرشتوں کو سنائی جا رہی ہے، فرشتوں کو۔ حضور حیران ہو گئے کہ ابھی تو حضرت حارث کا جو ہے اس کا انتقال بھی نہیں ہوا، ابھی تو ان کا انتقال بھی نہیں ہوا، مدینہ میں ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن ان کی قرآن کی آواز یہاں کائی کو آ رہی۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت ایسا کرے کہ وہ جب دنیا کے اندر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی قرآن کی آواز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سناتے ہیں۔ کس طرح خدمت کرتے تھے؟ اپنی والدہ کی سر میں سے جو نکالتے تھے، جو کو مارتے تھے۔ ہم نے کبھی جو نکالی والدہ کے سر سے؟ ہم تو کبھی چوٹی بھی نہیں کرتے والدہ کی، والد صاحب کی کبھی خود مالش بھی نہیں کرے، پیر دباؤ بولتے تو والد صاحب ناراض ہو جاتا، بھائی میں کتنا بڑا آدمی ہوں، بھائی تو کتنا ہی بڑا رہنے دو، والد صاحب کے لیے تو بچہ ہی چاہیے۔ تو والدین کی خدمت پر کتنا بڑا مقام ملا، دنیا کے اندر پڑھ رہے ہیں اور وہاں آواز جاری ہے۔ تو جو والد صاحب کا نافرمان ہے اس آدمی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی تھا بڑا ہوشیار، بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ ایک آدمی تھا بڑا ہوشیار، انہیں سنا تھا کہ ہم لوگ بولتے نا، عام طور سے بولتے رہتے کہ والدین کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتے، والدین کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو آدمی سوچا بھائی کائے کو نہیں کر سکتا، والدین کا حق ادا کر سکتے نا بھائی، کیسا نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ انہیں پیسہ کما لیا، مالدار ہو گیا۔ تو انہیں کیا بولے، میں آج تک سنتا رہا ہوں والدین کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتے، کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، میں حق ادا کرتا ہوں۔ انہیں بڑی بات بولا،
کہ بڑی بات سے ہمیشہ بچنا آدمی، تکبر کے الفاظ کبھی نہیں بولنا۔ تو والدہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا بولا والد صاحب کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے والدہ سے نمٹتا ہوں۔ والدہ سے کہا کہ میں آج تک یہ سنا کہ والدہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، آج میں تمہارا حق ادا کرنا ہے، بولو تم کیا ہونا، تمہارے کو کیا ہونا، بولو کون سی گاڑی ہونا، کون سا بنگلہ ہونا، کون سا کیا ہونا، کون سا ہوٹل میں کھانا کھاتے، بولو جو تمہیں ہونا وہ تمہارے کو دیتا ہوں میں، آج میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ تو والدہ بھی ہوشیار تھی، والدہ بولی کہ تو میرا حق تو بعد میں ادا کرے گا، لیکن پہلے میری ایک بات مان، میری وہ بات اگر مان لیتا تو میں تمہارے کو اپنا حق ادا کرواؤں گی، کل بولوں گی، تو میری ایک بات مان۔ میں بولا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آج رات تجھے میرے پاس سونا ہے، صرف میرے پاس سونا ہے۔ امی بول رہی ہے، امی یہ بات سن کے ہم اپنی امیوں کی قدر کریں، جس امی نے ہمیں 20 سال تک روٹیاں بنا کر دی ہیں، کھانا بنا کر دیا ہے، گرمی میں دھوپ میں، لائٹ نہیں ہے پھر بھی امی بھوک لگ رہی، لائٹ نہیں ہے تو بھی کھانا بنا کے دیتی، تھوڑا کھانا گھر میں بچا ہوا تو والدہ خود نہیں کھاتی، ہمارے کو لا کے دیتی ہے والدہ کی قدر کرے۔ اب دیکھو رمضان میں ہم لوگ کب اٹھتے، 10 منٹ پہلے اٹھتے، لیکن ہماری والدہ کب اٹھ رہی، دیکھو 3 بجے اٹھ رہی، 2:30 بجے اٹھ رہی، ہمارے کو کھانا بنا رہی، بہنوں کی قدر کرے، بیوی کی قدر کرے۔ یہ 3 آدمی ہیں، بہن 4 آدمی، بہن، بیٹی، بیوی، امی، یہ چاروں کی کیا خدمت ہے ہمارے یہاں پہ۔ 2-2 3-3 بجے اٹھ رہے ہیں، ہمارے لیے کھانا بنا رہے ہیں، ہم تو سوئے ہوئے آرام سے، جب کھانا بنا تو انہیں اٹھا دی، اٹھ جاؤ جی کھانا کھانا، بولتی نہیں۔ ہم لوگ تو کبھی نہیں اٹھے بیوی کے ساتھ۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ بھی 4:30 بجے کھلی ہے، میری آنکھ بھی 4:30 بجے کھلی ہے، روٹی نہیں بنائی، تو بیوی سے ڈرتا نہیں ڈرتا، تو کہیں کو نہیں اٹھی، بھائی تو بھی نہیں اٹھانا، بھائی تیری بھی برابر کی غلطی ہے نا، تو بھی نہیں اٹھانا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیوی تجھ سے لڑتی، تو نے کہیں کو نہیں اٹھایا، لیکن یہ پھر بھی بیوی سے لڑتا ہے۔ تو ان کی قربانی سمجھے، ان کی کیا قربانی ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ تو امی نے کہا حق تو بعد میں کر، لیکن تو ایک رات میرے ساتھ گزار، ایک رات میرے پاس بس۔ ان کا یہ کوئی ان سے بڑی بات ہے، آج ہی سو تو بیوی کیا، وہ امی کیا بولی کہ بیڈ پہ نہیں، آج ہم نیچے سوئیں گے فرش پہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے نیچے سوئیں گے، کیا ہے۔ تو دونوں سو گئے۔ رات میں 1 بجے اٹھی امی، کیونکہ امی تو سوئی نہیں تھی، امی کو تو آزمانا تھا، انہیں بڑی بات بولا نا، حق ادا کرتا ہوں میں۔ تو ہم لوگ ابھی سوچے اس بات کو، تو امی اس کو اٹھائی، بھائی اٹھا، کیا ہونا امی، 1 گلاس پانی ہونا، ٹھیک ہے لے کے آتا ہوں۔ 1 گلاس پانی لایا، امی تھوڑا پانی پی، جہاں انہیں سو رہا تھا وہاں بکھیر دیا پانی۔ چھوٹا بچہ کیسا رہتا، پیشاب کرتا نہیں، تو امی پانی بکھیر دی۔ ہے امی یہ کیا ہو، پانی لائے پینے کو بکھیر دی نا، اے بیٹا میرا ہاتھ پھسل گیا، پانی گر گیا، ٹھیک ہے انہیں صاف کرا، پھر سو گیا۔ 1 گھنٹہ سو تو پھر اٹھائی 2 بجے، اٹھ کیا ہوا، 1 گلاس پھر سے پانی لے کے آؤں گا۔ انہوں نے پھر کیسا بھی لایا، آدھا گلاس پھر بکھیر دی، انہیں اور لڑائی، تمہارا دماغ خراب ہے کیا، اب بیچ لے کے آنا، پھر بکھیر دی، پھر دوبارہ گرا دی پانی، پینا نہیں پینا، مذاق کر رہے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا میرا ہاتھ سے پھسل گیا، ذرا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا لگایا، صاف کرا، پھر سو گیا۔ پھر 3 بجے اٹھائی ہم نے، اٹھ بیٹا پیاس لگ رہی، تو انہیں اب غصہ ہو گیا، کیا ہے میں پیاس ہے کہ کیا ہے، بیکٹ بھر کے لا کے رکھتا ہوں، رات میں پیو۔ تو انہیں بالٹی لا لیا، بیکٹ بھر کے لا کے رکھا، تو بیکٹ بکھیر دیا امی۔ تو ان امی کو خوب گالیاں دیا کہ بیوقوف ہے تو، الٹی سیدھی بات بولا، اپن تو نہیں بول سکتا وہ بات۔ تو انہیں خوب گالیاں دیا، گالیاں دیں، صبح ہو گئی، صبح ہو کے ناراض ہو گئے، میں جا رہا ہوں امی، کیا ہے تم میرا دماغ خراب کر دی ہے وہ ہے۔ تو بٹھائی امی کہ کتنی بار پانی منگائی میں، 3 بار، تو رات میں 10 بار پیشاب کرتا تھا۔ جب تو چھوٹا تھا تو رات میں 10 بار پیشاب کرتا تھا، 10 بار، اور میں نے کبھی تجھے اپنے سے جدا نہیں کیا، میں گیلے میں لیٹتی تھی تو سوکھے میں لٹاتی تھی، ہے نہیں، یہ بات ہے نا۔ اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑتی نہیں تھی۔ اگر ماں اپنے بیٹے کو صرف 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دے، جب بیٹا چھوٹا ہوتا پیدا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے مر جاتا ہوں، دیکھ لو تم، یقین نہیں ہے تو 1 گھنٹہ جدا کر لو، مر جاتا۔ کیونکہ ہر آدھے گھنٹے میں دودھ پیتا ہے بچہ، ہر 1 گھنٹے میں دودھ پیتا، اور ماں کی خوشبو سونگھ لیتا بچہ۔ خالہ بڑی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ پوری بستی کے بچے پریشان ہیں، لیکن بچوں کو نہیں معلوم بچوں کیا کرنا ہے خوبصورتی دیکھ کر۔ اور وہی خالہ کو خوبصورت بچے کو، وہ خوبصورت خالہ ہے، یہ بچوں اس کو گود میں تھے تو جاتی ہو، بچہ نہیں جاتا، ماں کے پاس جاتا، حالانکہ ماں کالی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اور اتنی کالی ہے، بہت خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن ماں کے پاس رہتا بچہ۔ تو ماں کیا بولی، تو رات میں 1 رات میں 10 بار پیشاب کرتا تھا، اور وہ 1 رات نہیں،
ایسی 3 سال تک تو پیشاب کرتا رہا 2 سال تک، میں نے کبھی تجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، لیکن تو نے بولا تھا نا میں حق ادا کر سکتا ہوں، تیرے لیے حق ادا کیا۔ تو اس کو جب سمجھ میں آیا کہ ماں کا حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی ماں کا۔ یہ تو اس کی بات تھی۔ اب بھی اگر ہماری امی اگر رات کو اگر صرف 2 بار اٹھاتے تو ہم لوگ غصہ ہو جاتے ہیں۔ آج کل نوجوان تمہارا IPL دیکھ رہا ساری رات، نماز غائب، سب غائب، پوری رات IPL۔ والد صاحب تھوڑا بول رہے تو انہیں ناراض ہو جا رہا، چہرے پہ 12 بج جا رہا، والد صاحب میں IPL دیکھ رہا ہوں، IPL دیکھ رہا ہوں کیا صحابہ کی زندگی دیکھ رہے کیا؟ بہت بڑا کام کر رہے، تیر مار رہے کیا IPL دیکھ رہے؟ تو یہ بات کی باتیں ہیں، دیکھ سکتا آدمی، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دیکھنے میں نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تراویح ضائع ہو رہی، والد صاحب کی باتیں نہیں سن رہا، والدہ کی باتیں نہیں سن رہا، کیا فائدہ؟ تو اس رات میں ایسے باتیں تو بہت ساری ہیں، تو اس رات میں ایسے آدمی کی کوئی بخشش نہیں ہے جو آدمی والدین کا نافرمان ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو جادوگر ہے، جادو کرتا، انہیں بہت کما لیا، چلو اس پہ بندش لگاؤ، اس پہ جادو کرو۔ جو آدمی جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی جادوگر کے پاس گیا ایمان کی حالت میں، لیکن وہاں سے لوٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو ختم فرما دیتے، اس کے ایمان سلب ہو گیا۔ اب ہم لوگ کسی کا دکان بہت اچھی چل رہی تو اس پہ جادو کرا رہے ہیں، یا جادو کرنے والے کے پاس جا رہے ہیں، بندشیں کرا رہے ہیں، تو ایسا آدمی ڈرے اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان سلب ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میرا خاندان ہے، پوری دنیا میرا کنبہ ہے، پوری دنیا پوری مخلوق جو ہے میرا خاندان ہے، میرا کنبہ ہے، میرے گھر کے لوگ ہیں۔ دیکھو ایک آدمی کے 3-4 بیٹے ہیں، 2-3 بیٹیاں ہیں، اگر ان میں سے کسی کو تکلیف ہوتی، والد صاحب کو تکلیف ہوتی نہیں، اگر ان کو کوئی مار دے تو ساری بستی لڑنے جاتی، بھئی ہمارے خاندان والوں کو مارا، ہمارے قبیلے والوں کو مارا، ہمارے بستی والوں کو مارا۔ تو حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو پوری دنیا کے اندر لوگ ہیں، یہ میرے کنبے کے لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ جو آدمی میرے خاندان والوں پہ جادو کرائے، اس کو بندشیں کرائے، یہ آدمی کیسا سکون سے رہ سکتا ہے؟ یہ آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو آدمی کسی کے کاروبار پر، کسی دکان پر، کسی قسم کے پر جادو کرا رہا، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ اس آدمی کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جو شراب پینے والا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے چل چکا ہے۔ مسلمان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں سے شراب میرے سامنے، میرے کو دیکھا تو چھپا لے کے جا رہا، بھائی میرے سے کہیں کچھ چھپاتا؟ بھائی اتنی لمبی داڑھی ہے، میں پہچانتا ہوں، اچھے سے پہچانتا ہوں، مسجد میں آتے، آج بھی آئے دعوت کو، لیکن میرے کو یہاں سے دیکھا تو میں ان کی دکان سے آ رہا تھا، تو میں دیکھا ان کو، وہاں سے دیکھا تو میرے کو یوں چھپا کے تھیلے میں بھاگ لے رہا، او بھائی میرے سے کہیں کچھ چھپا رہے؟ بھائی اللہ سے چھپانا ہے، میرے سے نہیں چھپانے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ قیامت کے دن ہماری آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، زبان کو تو تالا لگ جائے گا، زبان نہیں بولے گی، ہونٹ بولیں گے، آنکھ بولیں گی، کان بولیں گے، ناک، سب چیز بولیں گے، ہاتھ پیر سب بولیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو شراب پی رہے ہیں۔ اور جو آدمی شراب پیا اور ایسی حالت میں مر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی قبر میں جانے کے بعد خنزیر بن جاتا، خنزیر، انسان نہیں رہتا، وہ آدمی خنزیر بن جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس کی قبر کھول کے دیکھ لے، جو آدمی شراب پیتا پیتا مر گیا، یہ آدمی خنزیر بن جاتا، یقین نہ ہو تو قبر کھول کے دیکھ لو۔ اس صحابی عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ قبر کھول کے دیکھ لو، انہیں خنزیر بن گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے بات، آج کے لیے نہیں۔ تو جو آدمی شراب پی رہا اور شراب پیتے پیتے اسی طرح مر گیا، تو یہ آدمی جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی آج کی رات۔ اور ایک وہ آدمی جو رشتہ داروں سے لڑنے والا ہے، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، اس کو بات بات پہ غصہ، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ غصہ، سب سے لڑائی کر رہا، سب سے جھگڑا کر رہا، میں الگ رہتا ہوں، کہیں دور جا کر کرایہ پہ لے کر سب کے ساتھ نہیں رہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس آدمی بھی کہ اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ آدمی رشتہ داروں سے معافی مانگے، ان سے جو ہے تعلق کو جوڑے۔ اور ایک اور آدمی چغل خور، چغلی کرنے والا، لوگوں کی غیبت کرنے والا، ادھر کی بات ادھر لگانے والا، کیسے تو بھی کسی کی بات معلوم ہو جائے اس کو لگا دینا، جھوٹی بات، آدمی کرا نہیں، جھوٹی بات بول دیا، تو ایسا آدمی توبہ کرے اللہ سے، ایسا آدمی کی بھی جو ہے بخشش نہیں ہوتی۔ اب یہ بات بتا کے ختم کرتا ہوں میں۔ دیکھو ہماری زبان ہے، زبانیں ہیں نہیں ہماری، اور تمام جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، سب کی زبان ہے نا، لیکن ایک جانور ایسا ہے جس کی زبان نہیں ہے۔ کون بتائے گا کون سا جانور ہے وہ؟ مچھلی۔ کیا؟ مچھلی کو زبان نہیں رہتی، جا کے صبح مچھلی کو پھاڑ کے دیکھا، صبح جا کے مچھلی خرید کے مچھلی کو پھاڑ کے دیکھنا زبان ہے کہ نہیں ہے۔ مچھلی کو زبان نہیں رہتی، معلوم تھا آپ کو پہلے؟ مچھلی کو زبان نہیں رہتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشف القلوب، ان کی کتاب اس میں لکھا ہے مچھلی کی زبان نہیں رہتی۔ کیوں؟ جب مچھلی کو اللہ تعالیٰ پیدا کی تھی اس کی زبان تھی، لیکن کچھ ایسا ہوا زبان ختم ہو گئی۔
اللہ کرے یہ بات پوری امت کو سمجھ میں آ جائے، یہ بات پوری امت کو، جھوٹوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، غیبت کرنے والوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے، چغل خوری کرنے والوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ امام صاحب کی کوئی بات ملے پوری محلے میں پھیلانے کا ہے، جھوٹ بات، اس کی بات اس کی بات، کسی کی بات، یہ گھر کی وہ گھر، یہ گھر کی وہ گھر، اور یہ عادتیں عورتوں کے اندر زیادہ ہے۔ جب تک عورت یہ بات کو وہ گھر میں، وہ گھر کی یہ بات گھر میں نہیں بتاتی، ان کو روٹیاں ہضم نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ کئی کو بولے تو دو بات، ایک ادھر کی بات ادھر کرتی، چغلیاں کرتی، لڑائیاں کراتی، دوسری شوہر کی نافرمان ہے، کتنا بھی لا کے دیا تو تم کچھ بھی نہیں کرے جی میرے واسطے، تم کچھ گھر بنا دیے، سب بنا دیا، گھر گاڑی لے لیے، بچے ہو گئے، پھر وہی بات آ جاتی، کیا بولتے تم کچھ بھی نہیں کرے۔ تو حضور نے فرمایا یہ دو باتوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ تو مچھلی کی جب پیدا کریں تو زبان تھی، لیکن آج مچھلی کی زبان نہیں ہے۔ دیکھنا تم ریسرچ کرو، یوٹیوب گوگل سب موجود ہے آپ کے پاس، ہم تو دیکھیں نہیں، ہماری باتیں تو یوٹیوب سے چرا کے باتیں نہیں ہوتی، ہماری باتیں تو کتاب سے ہے۔ تو مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہے مچھلی کی زبان؟ یہ بات آپ غور سے سنیں، بس اس بات کے بعد ختم کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، جمعے کے دن بنایا، تو جب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم کیا سجدہ کرو، فسجدوا، سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کیا نا تمام فرشتوں نے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، کہ میں سجدہ نہیں کرتا ہوں، کہہ کے بولے تو انہیں مٹی سے بنا، میں آگ سے بنوں، آگ تو اوپر جاتی، مٹی تو نیچے گرتی، لہٰذا میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ میرے یہاں سے نکل جاؤ اور تجھ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ تو اللہ نے اس کو آسمان سے یوں پھینکا زمین پر، تو زمین پر جب وہ آیا تو زمین پر تو لوگا نہیں تھے نا، اس وقت لوگا نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لوگا کہاں سے تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ تو انہیں سمندر میں جا کے گرا، تو سمندر میں جب جا کے گرا تو اس کی پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ شیطان کی پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ تو مچھلی کو دیکھا انہیں، تو جب زبان تھی مچھلی کو، تو اب اس کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو بھڑکانے کا کام، ابھی شیطان بھڑکاتا نا، لڑائیاں یہ سب شیطان ہی کرا تھا۔ تو شیطان مچھلی کو بولا کہ اللہ نے ایک آدمی بنایا ہے، وہ آدمی یہاں آنے والا ہے، کیونکہ شیطان فل پاور لے کے آیا نا، اللہ سے پاور لے کے آیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک آدمی کو اللہ نے بنایا ہے اور وہ آدمی دنیا میں آنے والا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ ہوں گے، جب وہ بہت سارے ہو جائیں گے تو تیرا شکار کریں گے، تیرا مچھلی کا شکار کرتے نہیں، مچھلی کا تیرا شکار کریں گے اور تیرا شکار کر کے تجھ کو بھون کے کھا جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی، تو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان تو بتا کر چلا گیا، ابھی نے سوچے کیا کروں کیا کروں، تو انہیں کیا کری، پوری اسپیڈ سے سمندر میں گھومی، جو ملتا گیا اس کو بتا دی گئی، جو ملتا گیا اس کو بتا دی گئی، یعنی اور مچھلیاں تھیں، جو اور جانور سمندر کے جانور ہیں، طریقے جو جانور ہیں، تو ان سب کو بتا دی گئی، سب کو بتا دی سب کو بتا دی۔ حالانکہ اس کو بتانا نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بتایا ہے۔ اب ہمیں شیطان کی بات پر عمل کرنا ہے یا اللہ رسول اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے؟ تو اس نے شیطان کی بات پر عمل کیا، کہ شیطان نے جو بات بتائی، ہو سکتا تھا وہ لوگ تمہارا شکار نہ کرتے، لیکن جب اس نے ایسا بتایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں ڈالا اس کا شکار کرو۔ پہلا تو ہمارے دل میں ڈالا، اب پہلے زمانے میں تو لوگ صرف مچھلیاں کھاتے تھے، اب تو ایسا نہیں، اب تو گوشت وغیرہ سب ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگ کہاں رہتے تھے؟ سمندروں کے کنارے رہتے تھے، وہیں سے مچھلی پکڑی کھا لی، بس یہ کھانا رہتا تھا ان کا۔ تو مچھلی نے سب کو بتایا، سب کو جو بتایا تو یہ چغلی ہے، ایک بات سب کو بتانا یہ چغلی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اگر کسی کا ایک عیب چھپاتا، ایک برائی، بھئی فلاں آدمی کو دیکھا انہیں گانا سن رہا، تو اپنے دل میں رکھ لینا ہوگا، 5 آدمی کو بتانا نہیں، انہیں گانا سن رہا۔ تو حضور نے فرمایا جو آدمی کسی آدمی کے ایک غلطی کو چھپاتا، ایک عیب کو چھپاتا، ایک برائی کو چھپاتا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 عیبوں کو چھپائیں گے۔ 70 کتنے رہتے؟ 70 چھپ گئے تو سمجھ لو سب چھپ گئے۔ 70 عیب رہتے کہاں بھائی؟ 2-4 عیب رہتے مسلمان کو، زیادہ عیب نہیں رہتے۔ تو 70 عیبوں کو تو ہم لوگ اگر کسی کی غلطی دیکھ لیں تو اچھا لینا، دل میں دبا کے اس کو پی جائے۔ تو اس نے سب کو بتایا، تو جب سب کو بتایا چغلی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے چغلی کری، سب کو بتایا، تجھے یہ بات دل میں رکھنی تھی، دوسروں کو بتانا نہیں تھا، تو لہٰذا اب تیری زبان ختم کر لی۔ اللہ نے اسی وقت جتنی مچھلی تھی سب کی زبانوں کو ختم کر دیا۔ اس وقت سے قیامت تک مچھلی کو زبان نہیں ہے، صرف ایک جانور، کس لیے؟ چغلی کرنے کی بنا پر۔
جھوٹ بولنے کی بنا پر، اور یہاں روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں، روز چغلی کر رہے ہیں۔ جب تک دو آدمیوں کی لڑائیاں نہ کراتے، اس کے بعد اس کو نہیں بتاتے تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو۔ تو ایک مچھلی، حالانکہ مچھلی تو معصوم ہے، مچھلی کون سی گنہگار ہے؟ مچھلی تو معصوم ہے، مچھلی کی زبان چلی گئی صرف غیبت کرنے پر، چغلی کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، تو ہم لوگ اگر ان لوگوں میں شامل ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس رات میں ہم عبادت کریں۔ اس رات میں جو ہے یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو اس رات میں ہم قرآن کو پڑھیں۔ اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا وہ اسی مہینے میں، اسی رات میں بنایا گیا۔ اور اسی رات میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی کی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین پر کہ مٹی اکٹھی کر کے لاؤ، تو اسی رات میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی یہاں سے لے کر گئے۔ تو قرآن پڑھنے کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ اب ایسا نہیں ہم سن لیا اور بھاگ جاتے، بات ختم۔ ہو سکے تو 1-2 گھنٹے سو جاؤ، اس کے بعد اٹھ کے جو ہے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں، باتیں اتنی ہیں کہ پوری رات بتائے تو ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تو ایک ہی پیج بتایا میں، 4-5 پیج ہے بتایا تو بات ختم نہیں ہوتی، لیکن اصل تو عبادت ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، والدین کے لیے دعا کریں، والدہ کے لیے دعا کریں، بیوی بچوں کے سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کو معاف فرمائے۔ تھوڑی دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی لمتقبلا۔ اللہم اغفر لنا فی رمضان، اللہم ارحمنا فی رمضان، اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہم بارک لنا فی رمضان۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر روعاتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر روعاتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم ارزقنا قبل الموت توبہ وعند الموت شہادہ وبعد الموت جنة ونعیما۔ اللہم ارزقنا قبل الموت توبہ وعند الموت شہادہ وبعد الموت جنة ونعیما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطایا کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو کر بھول گئے ہیں یا اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما، یا اللہ بوڑھوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بوڑھی عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے یا اللہ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ پوری امت کے تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عمدن یا سہون جو گناہوں میں یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان مبارک کا یا اللہ 26 دن چلے گئے ہیں، یا اللہ ہم جیسے قدر کرنے تھے ہم یا اللہ ہم ایسا قدر نہیں کر سکے، یا اللہ ہم سب کو باقی جو دن بچے ہیں یا اللہ ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ بے شک ہم سے بہت ساری غلطی کوتاہی ہوئی ہیں، یا اللہ ہماری ان غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ان غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تمام تسبیحاتوں کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ تمام جتنے بھی عبادتیں کی ہیں اللہ تمام عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس رات کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب پر یا اللہ اپنی خاص رحمت و
کا فرشتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں فرشتے مسافہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ فرشتے ہم سے مسافہ کر لے، یا اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ فرشتے ہم سے مسافہ کر لے، یا اللہ ہمارے اوپر بھی اس رات میں یا اللہ سلام فرما، یا اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت نازل فرما، یا اللہ ہمارے اوپر بھی برکت نازل فرما، یا اللہ ہمیں بھی اس رات میں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ تیرے نافرمان بندوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ نافرمان بندوں میں شامل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کو نیک ساری اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی گود خالی ہیں یا اللہ جلد سے جلد ان کی گھور کو ہری بھری فرما، یا اللہ تمام یا اللہ جتنے بھی ایسے ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں یا اللہ جن کی شادیوں کو بہت دن ہو گئے ہیں بچے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ ایسے تمام کو یا اللہ بچے عطا فرما، یا اللہ تمام کو نیک ساری اولاد عطا فرما، یا اللہ بہت سارے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ایسے ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اپنے غیب سے رشتے عطا فرما، یا اللہ بہترین رشتے عطا فرما، یا اللہ بہترین رشتہ کا انتظام فرما، یا اللہ بہترین رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بڑے، یا اللہ دادا دادی نانا نانی جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ اس رات کی برکت سے یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما، یا اللہ ان تمام کی قبروں کو یا اللہ کرو چین و سکون نصیب فرما، یا اللہ بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان تمام کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مرحومین کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ بھلائی کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ سکونی کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب بھی جب تک زندہ ہیں یا اللہ ایمان پر ہم سب کو زندہ فرما، یا اللہ ایمان والی ہم سب کو موت نصیب فرما، یا اللہ عزت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ آخری وقت میں ہم سب کے زبان پر کلمہ جاری فرما، یا اللہ ہم سب کے زبان پر کلمہ جاری فرما، یا اللہ ہم سب کو سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بعزت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی وہ قبول فرما، یا اللہ بہت کچھ جو مانگنے سے رہے گا وہ سب بھی قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کل عاجلہ مستمر و دائمہ نصیب فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ ہم پر دراز فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین جو بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں یا اللہ ان کی دواؤں میں یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما، یا اللہ ہم مانگنے تو بہت کچھ چاہتے ہیں یا اللہ ہم سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حرام کمانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرام بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرام کاری سے بدکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بد نگاہی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو سرکار جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ایسے تمام سرکاروں کو ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ایسے لوگوں پر اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما، یا اللہ ہم سب کو فتنے فساد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم جو دعائیں مانگے وہ بھی قبول فرما، یا اللہ بہت کچھ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ سب بھی ہم سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما، یا اللہ آپ سب دلوں کے حال سے واقف ہیں یا اللہ ہم سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خوب چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ فتنہ فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام قسم کی لڑائیوں سے جھگڑوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت سے اتفاق سے اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو یا اللہ لڑائی جھگڑے سے پاک فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے بھائی بہنوں کی والدہ کی والد صاحب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دادا دادی نانا نانے کی یا اللہ دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو یا اللہ قابل قبول فرما، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارے سے شامل نصیب فرما، یا اللہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے یا اللہ ایسے تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا